الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولا میں اپنے میزبان کا اور جتنی انتظامیہ ان کا مشکور ہوں کہ آپ نے چند مبارک کلمات کہنے کا موقع فراہم کیا۔ چھوٹے جتنے بچے ہیں اگر پاسبل ہو تو ان کو ذرا باہر کر دیں، کیونکہ جب بھی اس قسم کی کوئی علمی محفل ہو چھوٹے بچوں کو اس میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ بچے شور کر سنتے تو ہے نہیں بیچارے، ان کو شعور نہیں ہوتا، تو یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، اور اس سے مسجد کا ادب بھی پامال ہوتا ہے اور مقرر بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، حاضرین بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ویسے ایک میں آپ کو اصول بیان کر دیتا ہوں بچوں کے سلسلے میں، کیونکہ امام صاحب بیان کریں یا کمیٹی تو پھر ہماری ایگو ہرٹ ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ امام صاحب نے منع کیسے کیا ہمارے بچوں کو، ہم تو آ کے گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اتنا چھوٹا بچہ کہ جو پیشاب وغیرہ کا نہ بتا سکے اس کو مسجد میں لانا حرام ہوتا ہے، اور اتنا بڑا بچہ جو پیشاب تو بتا سکے لیکن ادب سکھائیں تو نہ سیکھے، کبھی ادھر بھاگے ادھر بھاگے، شور شرابہ کرے، اس کو مسجد میں لانا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، حرام کے نزدیک۔ اور اتنا بڑا بچہ کہ جو پیشاب کا بھی بتا سکے، ادب سیکھ سکے، آرام سے بیٹھے، آپ اس کو سکھاتے جائیں وہ سیکھے، اس کا لانا مستحب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کو پاگلوں، بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ، بچوں سے بچاؤ۔ یہ خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور صحابیات جب نماز پڑھنے آتی تو وہ بچوں کو مسجد میں نہیں لاتی تھی، وہ گھر پہ چھوڑ کر آتی تھی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں طویل نماز پڑھاؤں، لیکن پھر مجھے مدینے کی کسی گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اپنے پیچھے کھڑی اس کے ماں کی قلب کی بے چینی کو محسوس کر لیتا ہوں، تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابیات یہ نہیں کہ بچوں کو لے کر آ کے وہیں پیچھے چھوڑ دیا، بچے شور مچا رہے ہیں اور نماز ہو رہی ہے، نو۔ ہاں، حسنین کریمین کا بس یہ خاصہ تھا، وہ چونکہ حجرہ ساتھ میں تھا تو بعض اوقات وہ بچے آ جایا کرتے تھے، وہ بھی یہ نہیں کہ قصداً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آتے ہوں، تو وہ الگ بات تھی، وہ ان کا خاصہ تھا، ورنہ حکم شرعی ہے۔ تو یہ ناراض نہ ہوا کریں، بعض لوگ جو ہیں اگر امام صاحب سمجھائیں یا کمیٹی سمجھائے، بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیوں اس کو بار بار چھیڑ رہے ہو، صحیح چل رہا تھا اس کو کبھی اوپر نیچے کر دیتے، تو لڑا نہ کریں، بچوں کو گھر چھوڑ کر آیا کریں۔ اصل ہم جمعہ پڑھنے آتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں تو گھر کی خواتین کہتی ہیں اس کو بھی لے کے جاؤ، شیطان کو تنگ کر رہا ہے، گھر والے کہتا چلو بھائی، بولتی ہمیں بھی کچھ دیر سکون سے رہنے دو۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ بچہ ایسا ہے جو سکون سے نہیں رہنے دیتا۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے گھر میں کوئی دوا ڈال کے چوہے بھگا دیں اور کہیں کہ بھاگ کے محلے والوں کا ناک میں دم کر دو لیکن میرے گھر سے نکل جاؤ، تو ایسے ہی وہ بچوں کو مسجد میں لے جاؤ، یہ شیطان یہاں پہ سکون سے نہیں رہنے دیتا، تو وہاں سکون سے رہنے دے گا۔ وہ حاجی صاحب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پاؤں کے بیچ سے نکل جاتا ہے بچہ کرتب دکھاتا ہوا۔
تو اس لیے چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ لائیں. آپ گناہ گار ہوں گے, کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا. ٹھیک ہے, ایک دفعہ درود شریف پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. ویسے تو جو پوسٹ چلائی گئی تھی اس پہ عنوان قائم کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کے سلسلے میں 1500 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں, اس خوشی میں, اور عرس اعلیٰ حضرت بھی ایک عنوان لکھا ہوا تھا. ویسے تو میلاد کا ابھی مہینہ سٹارٹ نہیں ہوا ہے, لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو کسی مہینے کے ساتھ مخصوص نہیں کرتے ہیں. ہمارا پورا سال ہی یہ معاملہ چلتا رہتا ہے, اور اس سے ہم پر یہ اعتراض نہیں ہوتا کہ آپ مخصوص وقت میں نبی کریم کا ذکر کرتے ہیں ورنہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے تو حبیب کے لیے خود ارشاد فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا, اٹھا دیا. اس کے لیے کوئی مخصوص مہینہ نہیں ہے, مخصوص ایام نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ چونکہ ان ایام کو سرکار کی خاص ولادت مبارکہ سے نسبت حاصل ہے, اس لیے اس میں اہتمام کر لیا جاتا ہے اور زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے اور مختلف امور جمع کیے جاتے ہیں. لیکن ہم پورا سال ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی مناتے ہیں, سرکار کا ذکر کرتے ہیں, فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں. تو بہرحال 1500 سال کمپلیٹ ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے سلسلے میں آپ کی ولادت مبارکہ کا حساب کیا جائے تو بعض نے ایسے کیا کہ 1500 سال گزر گئے. تو یہ جو محافل ہمارے منعقد کی جاتی ہیں میلاد مصطفیٰ کی, ہم بارہا اس پہ کلام کرتے رہتے ہیں کہ اس کے دو بڑے مقاصد ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ محبت اور عظمت میں اضافہ ہو, ہمارے قلب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے. تو یقیناً جب ہم کسی کی فضیلت سنتے ہیں, کمالات سنتے ہیں, معجزات سنتے ہیں, کسی کے احسانات کا تذکرہ ہوتا ہے تو دل میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم اپنے قلب میں اس کی عظمت بڑھتی ہوئی محسوس کرتے ہیں. اور دوسرا بڑا مقصد ہوتا ہے تجدید عہد, کہ ہم نے ایک گویا کہ وعدہ کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نتیجہ جو ثمرہ ہے اسے حاصل کریں گے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں گے. جب کسی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے, پیار ہوتا ہے, اس کی عظمت ہمارے دل میں ہوتی ہے تو ہم اس کا کہنا مانتے ہیں, ہم اس کا حکم مانتے ہیں. آپ اپنے والدین کا کہنا مانیں گے کہ نہیں؟ مانیں گے. اپنے استاد کا مانیں گے نا, مسجد کے امام صاحب کا. کوئی بزرگ بھی ہوتے ہیں محلے کے, کہتے ہیں بیٹا ایسا نہ کرو تو ہم کہتے ہیں ادب بن کے چلیں, بزرگ کہہ رہے ہیں مان لیتے ہیں. تو کیوں مان لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی عظمت ہمارے دل میں ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, ایک اہمیت ہوتی ہے. اچھا گلی محلے کا اگر ایک بچہ آپ کے پاس آ جائے چھوٹا سا اور بڑی عمر والے کو کہے کہ 10 روپے پکڑو ذرا چائے کی پتی لے آؤ بازار سے, تو آپ کہنا مانیں گے؟ بلکہ کان میں روڑ دیں گے اس کا, مجھے بولتا ہے کم وقت, ایک تماچا کھینچ کے ماریں گے. بلکہ بعض اوقات تو دوست اگر فرینڈ کو کہتا ہے نا یار یہ کام کر دے, بولتے بھاگ جا بھائی, موڈ نہیں ہو رہا, چل بھاگ یہاں سے. وہ کیوں کہہ دیتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ اس کی عظمت تو ہوتی نہیں دل میں, کوئی ایسی اپنائیت اور محبت اتنی زیادہ غالب نہیں آتی جس کا تقاضا ہو کہ اس کا کہنا مانا جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ محافل کا انعقاد ہوتا ہے, ایسی باتیں بیان ہوتی ہیں کہ سرکار کا پیار, سرکار کی محبت, سرکار کی عظمت دل میں بڑھتی ہے. اور اس عظمت اور محبت کی زیادتی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس شخص ذات کے بارے میں آپ اتنی عظمت اور محبت قلب میں محسوس کر رہے ہیں اس کا کہنا بھی مانیں, کیونکہ یہی ظاہری علامت ہوگی کہ آپ کے دل میں اس کی محبت بھی ہے اور عظمت بھی ہے. اگر اس کا عکس دیکھنا ہو تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی حیات طیبہ کا آپ مطالعہ کریں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو نکل گیا, اس کے بعد پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے کون ہے. یعنی سرکار کے حکم کے مطابق اگر سامنے ماں باپ ہیں اور حکم ایسا ہے کہ اس پہ عمل کریں تو ماں باپ کی مخالفت لازم آئے, تو انہوں نے ماں باپ کی مخالفت کی ہے. یعنی جو کافر ماں باپ تھے, چاہے وہ برادری تھی, کوئی بھی تھا, سرکار کی اطاعت میں انہوں نے نہیں دیکھا. انہوں نے برادری, ماں باپ, خاندان, اپنا بزنس, حتیٰ کہ وطن اصلی مکہ چھوڑ دیا. تو ہم کہتے ہیں جی صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول نہیں ہے.
صحابہ کرام سے زیادہ نبی کی تعظیم کرنے والا کوئی نہیں ہے، سرکار سے زیادہ پیار کرنے صحابہ سے زیادہ سرکار سے پیار کرنے والا قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس کی علامت اگر ایک کافر آپ سے پوچھے کہ بھئی کیا علامت ہے کہ تم صحابہ کرام کے بارے میں ایسا کہتے ہو، تو یہی علامات آپ ذکر کریں گے کہ صحابہ سرکار کی زبان اقدس سے جب کچھ نکل جاتا تھا اس کے بعد دوسری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ یہی عظمت کا تقاضا۔ تو میں کبھی کبھی درد دل کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب بیان کرتے ہیں ہر عالم کے فرض منصبی میں شامل ہے کہ سب سے پہلے وہ آئینہ اپنے سامنے رکھے، ایک تصوراتی آئینہ، اور اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم خود بھی اس پر عامل ہیں یا نہیں ہیں۔ پبلک کو بھاشن دینا اور اپنی ذات کو بھول جانا یہ اچھے علماء کی شان نہیں ہے۔ میں تو خیر ایک برا آدمی ہوں، اللہ مجھے اچھا بنا دے، لیکن ہم نے ان اچھوں کی صحبت میں رہ کر یہ سیکھا ہے کہ سب سے پہلے عالم کو اپنے آپ کو نصیحت کرنی چاہیے۔ اب ہمارے یہاں عالمیہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہم زبان سے تو بیان کرتے ہیں، زبان سے اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ سرکار سے بڑھ کر کوئی ہمارے نزدیک اہمیت نہیں رکھتا، سرکار کے لیے ہماری جان بھی قربان، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ لیکن جب محبت اور قلب میں موجود عظمت کی ظاہری علامت ظاہر کرنے کی باری آتی ہے، اطاعت رسول، اس میں ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، اور اس وقت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بے دردی کے ساتھ پسے پش پھینکتے ہوئے اپنے قدموں تلے گویا کہ کچلتے ہوئے ہم کتنی بڑی بے ادبی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس کو کوئی بے ادبی آج کل سمجھتا ہی نہیں ہے۔ کوئی کارٹون بنا دے، کوئی الٹی سیدھی بات بول دے، کوئی نبی کریم کی شان گھٹا دے، ہمارا خون جوش میں آ جاتا ہے، اور آنا بھی چاہیے، یہ ایمان کی موجودگی کی علامت ہے۔ لیکن کبھی آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں یار، ہمارے اندر بھی کوئی بے ادبی کا پہلو موجود تو نہیں ہے۔ نبی کریم کے ایک حکم ہم تک پہنچے، ہم اس پر عمل کر سکتے ہوں، اور پھر ہم جان بوجھ کر اس پر عمل نہ کریں، اس کو نظر انداز کر دیں، نیگلیکٹ کر دیں، کیا اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں نظر آتا آپ کو؟ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ کی والدہ کہیں بیٹا پانی پلاؤ، آپ پلا بھی سکتے ہیں، کوئی کام ہے آپ کے امی میں نہیں پلا رہا، بتائیں اس میں بے ادبی کا پہلو ہے یا نہیں؟ منع کریں تب بھی، اور منع نہیں کیا آپ ہونٹ بند اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، 3 دفعہ کہہ چکے ہیں امی کے بیٹا پانی پلا دے پانی پلا دے، آپ اپنے گیم میں لگے ہوئے سننے کے باوجود، تو منع کرنے والے سے زیادہ برا ہے کہ چلو ایک نے تو منع کیا، تم منع بھی نہیں کر رہے، اگنور کر رہے ہو، ماں بول رہی ہو اور تم سن رہے ہو اور جواب تک نہیں دے رہے۔ تمہاری 2 کوتاہیاں ہیں، ایک جواب نہ دینا اور ایک ماں کا کہنا نہ ماننا۔ بے ادبی کا پہلو ہے کہ نہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنی ساری باتیں بیان فرمائیں، ہم ان پہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن نفس، شیطان، دنیا، مخلوق، دوست، بیوی، بچے، ماں، باپ، نفسانی خواہشات یہ درمیان میں آ کر کہتی ہیں نبی ہے نا، ان کا فرمان ہے نا، ہزاروں لوگ نیگلیکٹ کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ نہیں مان رہے، تو بھی نہیں مانے گا تو کیا ہوگا؟ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، لیکن ہم میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، اس میں گستاخی کا کوئی پہلو نہیں ہے، اس میں گرفت کا کوئی پہلو نہیں ہے، پھر بھی ہماری عظمت ہونی چاہیے، ہماری تعظیم ہونی چاہیے، ہماری تعریف ہونی چاہیے۔ کوئی اگر چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہے ہمیں تو آگ لگ جاتی ہے، تو نے یہ کہا کہ ادھر آ، لا کے گھوسا مار دیا ناک کے اندر، ارے اس نے مجھے کہا تھا ہٹ، ایسے کہا تھا ہٹ، ہوئی ہوئی اتنی عظیم ہستی کہ اتنی بے ادبی سے کہا ہٹ، یوں کہ یہ کہنا چاہیے تھا حضور ہٹیے، راستہ دے دیجئے، اس نے کہا تھا ہٹ۔ ہمیں کوئی اتنا سا بول دے، ہماری اوقات کیا ہے؟ بے نمازی ہم، گالیاں ہم بکے ماں بہن کی، لڑکی بازی سے ہم باز نہ آئیں، ٹک ٹاک پہ عورتوں کے جسموں کو ہم دیکھیں، ماں باپ سے بدتمیزیاں ہم کریں، بیویوں کے منہ پہ تماچے ہم ماریں، ماں باپ کے سینے میں چڑھ کے گفتگو ہم کریں، ایک سے ایک بڑھ کر بے غیرت ہے ہم میں، جو نبی کریم اور اللہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری ایگو اتنی ہے کہ کوئی ہمارے خلاف ایک جملہ بول دے ہمارا خون جوش مار جاتا ہے، اتر کے ناک پہ گھوسا کھینچ کے مارتے ہیں، اور ہم نبی کا کہنا نہ مانیں، ہم اللہ رسول کا کہنا نہ مانیں، ہم قرآن کو پسے پوچھ پھینک دیں، ہم حدیث کو معمولی سمجھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے صاحب، ہماری وہی ویلیو رہنی چاہیے۔
اور کوئی ہم جیسا سمجھائے تو مت کر نصیحت ناصحا، دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے۔ تو سب سے بڑی محبت رسول اور قلب میں موجود عظمت رسول کی علامت یہ ہے کہ جب نبی کریم کا کوئی حکم ہماری طرف متوجہ ہو تو اس پر عمل کیا جائے۔ سرکار کے فرامین مختلف درجہ بندی رکھتے ہیں، بعض پہ عمل کرنا فرض ہوتا ہے، لازم ہے، جبکہ قرآن سے کوئی چیز ثابت ہے، جیسے نماز کی فرضیت، تو نبی کریم نے بھی فرمایا نماز پڑھو، تو اس حکم کو ماننا فرض، کیونکہ پہلی نماز کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے۔ نبی کریم روزہ رکھنے کا حکم دیں تو سرکار کا یہ حکم ماننا فرض، کیونکہ روزوں کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے۔ اگر قرآن سے ثابت نہ ہو، سرکار ارشاد فرمائیں اور سختی شدت فرمائیں، خود بھی اس پر عمل کریں، اس کے ترک پہ کوئی وعید بیان فرمائیں، اظہار ناراضگی فرمائیں، تو کم از کم واجب ثابت ہوتا ہے کہ واجب ہے نبی کریم کا حکم ماننا۔ اور بعض حکم ایسے ہوتے ہیں کہ جو مستحب کا درجہ رکھتے ہیں، کھانے پینے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کے سلسلے میں بھی سرکار کے فرامین ہیں، لیکن وہ مستحب ہوتے ہیں، خود فقہا نے بیان فرمایا کہ وہ مستحب ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو امتی کو معلوم ہونا چاہیے کہ سرکار جو بات بیان فرما رہے ہیں، ایک حکم دے رہے ہیں، یہ میرے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہے یا واجب کا درجہ رکھتی ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ بعض چیزوں میں حکم نہیں ہوتا لیکن سرکار کا لگاتار عمل ہے تو کم از کم سنت موقدہ ثابت ہوتی ہے، جس کے بارے میں فقہا نے فرمایا کہ سنت موقدہ کا 1-2 بار چھوڑ دینا برا، اور عادت بنا لیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ تو ہماری اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پہلی بات تو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس میں بھی ہمارے بعض بھائی ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی مفتی صاحب نعت خوانیوں اور نعت خوانوں کے خلاف بولتے ہیں، بالکل بھی نہیں۔ نعت خوانی ہماری روح کی غذا ہے، اس سے ہمارے عشق میں اضافہ ہوتا ہے، بالکل کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا اس کا، ہمارا شعار ہے۔ اگر کسی محلے میں نعت خوانی ہو رہی ہے تو بتائیں کس اسکول آف تھاٹ کی ہوگی، کس مکتب فکر کی ہوگی، بتائیں۔ کسی سے پوچھ لیں وہ کہے گا اہل سنت کی محفل ہو رہی ہے۔ ایسی ہماری شناخت اور علامت ہے۔ ایسے جو باشرح نعت خوان ہیں، بزرگوں کے کلام پڑھتے ہیں، اچھے کلام پڑھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ ان کو عزت عطا فرمائے، کوئی مخالفت نہیں ہے۔ لیکن جب ہماری نعت خوانیاں اس انداز سے ہوں کہ اس میں ڈانس ہوں، اس کے اندر غلط شعر پڑھے جائیں، کفریہ شعر پڑھے جائیں، اس میں لوگوں کو اس لیے ترغیبات دی جائیں کہ یہ اپنی جیبیں خالی کریں اور واہ واہ ہو اور پیسے لٹائے جائیں، اور جب پیسے لوٹے تو پھر مائک نہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو، نعت خوان صاحب چمٹ جائیں اس کے اندر، داڑیاں نہ رکھیں، نمازیں نہ پڑھیں، لڑکی بازی کریں، لڑکیوں سے دوستی کریں، ایسے نعت خوانوں کے خلاف بولیں، تو اس میں کیا قباحت ہے بتائیے؟ یہ ہمارے درمیان میں گھس کر ہماری محفلوں کو خراب کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے؟ نعت خوانی ہوگی، کوئی لنگر کی محفل ہو جائے صاحب، کوئی قوالیاں وغیرہ ہو جائے، او محلے کے نوجوان جھوک در جھوک وہاں پہنچیں گے، زبردست قسم کے، کیونکہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ بھی چوکھا آئے، عاشق رسول بھی کہلائیں گے، کھانے پینے کو بھی ملے گا، کوئی جمع خرچ تو ہے نہیں، جب تک بیٹھیں گے ورنہ باہر نکل گئے، چل یار باہر گھوم کر آتے ہیں، کھانے کے ٹائم پہ دوبارہ آ جائیں گے، بریانی کی دیگ کھلی نہیں، حضرت دوبارہ پہنچ گئے اکتساب فیض کے لیے۔ لیکن اسی نوجوان کو جب قرآن بیان کیا جائے، حدیث بیان کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بیان کیے جائے، اس محفل مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کام یاد آ جائیں گے، بوریت ہو جائے گی۔ جمعے کا بیان سننے کے لیے بھی ہم سب سے اینڈ میں آتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں بیان، بالکل آخر میں پہنچیں گے۔ یہ جو ہمارے اندر ایک انقلابی غلط تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں کہ ہم نے اپنا احتساب چھوڑا، اپنا محاسبہ کرنا چھوڑا، اپنے معیار کو پرکھنا اور جانچنا چھوڑ دیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج نبی کا نام لیوا خود نبی کے کلام کو سننے کے لیے تیار نہیں، اور سن لے اور علماء فرمائیں کہ اس پہ عمل کرنا لازم ہے، اس کے باوجود سب سے پہلے ہمارے عذر، ہماری مجبوریاں، ہمارے بہانے، ہمارے ہیلے، یہ سب درمیان میں آتے ہیں۔ جب سب کچھ نظر نہیں آتا کر لیں گے انشاءاللہ، پھر وہ یہ ہوگا، یہ ہماری حالت۔ چند ایک ہوتے ہیں کہ جو واقعی عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور ان عمل کرنے والوں میں بھی میں نے دیکھا ہے معذرت کے ساتھ کہ ہم نے
یہ نہیں دیکھا کہ کوئی چیز دین اسلام میں ہے کہ نہیں، ہم نے یہ کر لیا کہ اس میں پورا اسلام ہے۔ مثلا کسی نے داڑھی رکھ لی تو بھئی یہ بعمل آدمی ہے، کسی بچی نے برقع پہن کے نقاب کر لیا، ہم نے کہا دیکھو ماشاءاللہ برقعے والی ہے، اور یہ اب جو برقعے والی نہیں ہے وہ تو گئی، جس کے داڑھی نہیں ہے وہ تو بالکل بھئی تیری داڑھی نہیں۔ تو کیا صرف داڑھی رکھنا اسلام میں لازم ہے؟ کیا برقع پہننا لازم ہے؟ ایک لڑکی برقع پہنتی ہے، نقاب پہنتی ہے، بڑے بھائیوں سے بدتمیزی کرتی ہے، ماں سے زبان چلاتی ہے، شادی کر دے تو شوہر کے سینے پہ چڑھ کے باتیں کرتی ہے، اتنا لاؤڈلی چیختی چلاتی ہے کہ پورا محلہ اس کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے کہ پھڈا کر رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ اور ساس کے ساتھ۔ بے پردہ وہ باہر نکل رہی ہے، بعض اوقات جیسے شادی بیاہ میں ہوتی ہے مکس گیدرنگ ہے، میک اپ کر کے جائیں گی، برقع اتار کے سائیڈ میں رکھ دیں گے۔ اب ایک آدمی ان کے جسم کو دیکھ رہا ہے، تمہارے بالوں کو دیکھ رہا ہے، تمہارے میک اپ کو دیکھ رہا ہے، تو تمہارا مذہب صرف اتنا ہی تھا کہ خالی ایک برقع پہن لو، نقاب پہن لو، اور جب یہ اس کو اسٹینڈرڈ بنانے کی باری آئے تو دیکھو آج کل عورتوں کو کیا ہو گیا ہے، بے پردہ گھومتی ہیں، فلاں کی بیوی کو دیکھو پردہ برقع نہیں پہنتی، فلاں کو دیکھو نقاب نہیں کرتی۔ تو آپ نے نقاب کر کے برقع پہن کر جو اتنے سارے کام کیے، غیبت آپ کریں، چغلی آپ کریں، بدتمیزیاں آپ کریں۔ بعض تو عورتیں ماں بہن کی گالیاں بکتی ہیں گھر کے اندر، گندی گندی گالیاں، اس کا مطلب ہے آپ نے سوچا برقع پہن لو سب ختم۔ ایسی داڑھی رکھنے کے بعد نہ علم دین سیکھے آدمی، نہ اپنا احتساب کرے، نہ اپنی برائیاں اپنی ذات سے دور کرے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل مطیع و فرما بردار امتی بننے کا ذہن بنائے، تو آپ نے کیا سمجھا داڑھی رکھنے کے اندر پورا دین سما جائے گا؟ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے داڑھی رکھ کے سب سے بڑا جھوٹا فراڈ یہ بعضوں کا داڑھی والا ہوتا ہے، ماتھے پہ نماز کا نشان ہے، تبلیغ کے لیے چاہتا ہے 10 دن 12 دن، اور سب سے بڑا فراڈ یہ مارکیٹ کا جھوٹا آدمی وہی ہوتا ہے داڑھی رکھ کر جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سے مراد میں جنرل بات عرض کر رہا ہوں، آپ ہی نہیں، کہ ہم نے سوچا داڑھی رکھ لو بس کافی ہے، اسی میں اطاعت رسول ہے۔ بھائی ایسا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم سرکار کی تعلیم کو حاصل کریں۔ قرآن اللہ کی مکمل اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم کو حاصل کریں، ہر شعبہ زندگی سے متعلق جو ہمارے سے وابستہ ہے، اور اس کی روشنی میں اپنا احتساب کریں اور اپنے آپ کو کامل و اکمل بنانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے میں نے آیت آپ کی خدمت میں عرض کی، ابھی تو میں نے 2 کا ذکر کیا، قرآن، حدیث، اللہ رسول، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو، اس کے رسول کا حکم مانو، اور ان کا حکم مانو جو تم میں حکم والے ہیں۔ اولی الامر منکم، ان سے مراد مجتہدین، مفتیان کرام، علماء کرام، مفتہ بھی قول کے مطابق، ایک قول کے مطابق حاکم اسلام بھی یہاں مراد ہو سکتا ہے، لیکن جو زیادہ قوی قول ہے کہ اولی الامر منکم سے مراد ہیں مجتہدین، علماء، مفتیان کرام، جو صحیح العقیدہ ہوں، باعمل ہوں، لوگوں کو احکام دین سکھاتے ہوں، ان کی اصلاح اور تربیت کا فریضہ سر انجام دیتے ہوں۔ 3 کی اطاعت کا حکم ہے۔ اللہ کی اطاعت کا مطلب قرآن پر عمل کرو، رسول کی اطاعت کا مطلب حدیث پر عمل کرو، اور علماء کی اطاعت کا مطلب کہ جب وہ قرآن حدیث سے مسائل نکال کر آپ کو بتائیں، یا ایسے کسی مسئلے پر گفتگو کریں کہ جس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے، تو پھر ان کا بھی حکم مانو۔ 3 چیزیں ہیں۔ پہلا ہے قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے، آپ نے قرآن صحابہ کے سامنے بیان فرمایا اور اپنی احادیث بھی بیان فرمائی، صحابہ نے دونوں چیزوں کو قبول کیا۔ پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین تشریف لائے، دیگر مجتہد صحابہ تھے، عالم صحابہ تھے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوا کہ جس میں براہ راست قرآن و حدیث سے تعلیم موجود نہ ہو، تو ان کی اطاعت کی گئی۔ آپ فرمائیں کیا کرنا۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی اور اس میں بہت سارے حافظ صحابہ شہید ہوئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر سے عرض کی کہ حضور قرآن پاک کو کتابی شکل میں جمع کریں، اگر ہم ایک جگہ جمع نہیں کریں گے تو جس تیزی کے ساتھ حافظ شہید ہو رہے ہیں، قرآن کی حفاظت کا معاملہ دشوار ہو جائے گا۔ ویسے تو قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ کا ہے، لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں۔
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے انکار کرتے رہے کہ جو کام سرکار نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں، لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار بڑھا تو حق آپ پر بھی واضح ہوا اور آپ نے حکم فرمایا قرآن جمع کرو۔ اس سے میرے بچوں ایک بات ذہن میں رکھیں ینگسٹرز، آج کل آپ کو کہا جائے گا کہ بھائی اللہ کی مانو، رسول کی مانو، مولویوں کی کیوں مانتے ہو؟ قرآن اور حدیث میں تو سب کچھ ہے، پھر ان مولویوں کے پیچھے چلنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ غلط کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں سب کچھ ہے، لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسے سمندر کے اندر موتی پڑے ہوں، موجود ہیں، آپ بھی مانتے میں بھی مانتا ہوں، لیکن نکال کر تو بتائیں ذرا، نکال وہی سکے گا جو غوطہ خور ہوگا۔ اچھا نکال لے گا تو خالی نکالنے سے ایک موتی کی قیمت نہیں بنتی ہے، اگر فرض کر لیں کہ وہ ٹیڑھی میڑھی ہے، ہیرا جیسے مل جاتا ہے تو اس کو تراشنے والا بھی چاہیے، وہ تراشے گا ماہر آدمی، پھر قیمتی بنتا ہے، اور اگر بادشاہ کے تاج میں لگ جائے تو اس کی قیمت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن و حدیث میں علمی موتی ہیں، لیکن ہر ایک نہیں نکال سکتا، علماء نکالیں گے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا اولی الامر منکم، اگر ہر ایک قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتا تو علماء کے پاس جانے کا حکم کیوں ہوتا؟ دوسرے مقام پہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل علم سے پوچھو اگر علم نہیں رکھتے ہو تو، اگر معلوم نہیں تو اہل علم کے پاس آؤ۔ یہ نہیں فرمایا قرآن کھولو حدیث کھولو، یہ نہیں فرمایا کہ انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ جاؤ ریسرچ کرو، یہ نہیں کہا کہ آپ انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پر جا کر کسی بھی عالم کا بیان سنو ہدایت حاصل کر لو۔ اولی الامر منکم، حکم والے، جو میں نے آپ کو ان کی علامات بتائی، صحیح العقیدہ، صاحب تقوی، میجورٹی کے اندر ہونے چاہیے، کیونکہ جو حق ہمیشہ میجورٹی کے ساتھ ہوگا، ان کی اطاعت کا حکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجنا چاہا تو پوچھا بما تقضی یا معاذ، اے معاذ آپ کس چیز کے ساتھ فیصلہ کریں گے؟ عرض کی اللہ کی کتاب سے۔ سرکار نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر آپ اس میں نہ پائیں تو، عرض کی پھر حدیث سے فیصلہ کروں گا۔ سرکار نے فرمایا اگر اس میں نہ پائیں تو، جواب میں حضرت معاذ بن جبل نے یہ عرض نہیں کی کہ یا رسول اللہ قرآن اور حدیث میں کیوں نہیں پاؤں گا، اس میں تو سب کچھ موجود ہے، یہ آپ کیا بات بیان فرما رہے کہ اس میں نہ پاؤں تو؟ کہنے والا کون ہے؟ خود نبی کریم، جنہوں نے قرآن بیان فرمایا، جنہوں نے حدیث بیان فرمائی کہ اگر تم قرآن و حدیث میں نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ عرض کیا رسول اللہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ تو رحمت کونین خوش ہوئے اور آپ نے اپنا دست اقدس محبت سے ان کے سینے پہ مارا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خود اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے، قرآن میں بھی ملے گا، حدیث میں ملے گا، اور بہت ساری چیزیں قرآن و حدیث میں نہیں ملیں گی، پھر یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمہیں عطا فرمائیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نعت خانوں سے افضل علماء ہیں۔ نعت خان پیار محبت بانٹتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن آپ نے نعت خانوں کو علماء کے برابر کر دیا، اور بعض نے تو نعت خانوں کو علماء سے بھی ابو کر دیا۔ اور یہ بڑے نعت خانوں کے گردنوں کے سریے آپ دیکھیں، یہ نہ کسی عالم کا ہاتھ چومتے ہیں، نہ کسی عالم کا بیٹھ کر بیان سنتے ہیں، کبھی بھی آپ چیک کر لیجئے گا، یہ پہنچتے اس وقت جب عالم کا بیان ختم ہو چکا ہو، اور یہ نہیں کہ اس وقت پہنچتے ہیں، یہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، کمروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کی شان کے خلاف ہے کہ وہاں بیٹھ کے کسی عالم کا بیان سنیں، انہیں اسٹیج خالی چاہیے، جب ہم آئیں عزت مآب جناب فلاں فلاں تشریف لا رہے ہیں، صوفے خالی کیے جائیں، تو وہ عالم کے کان میں اگر کہتے ہیں حضور جلدی ختم کر دیں، حضرت والا ناراض ہو کے چلے نہ جائیں، کیونکہ سرکار نے ان کی خدمتیں لگائی ہوئی ہیں پورے پاکستان کے اندر، کہیں اور ڈیوٹی پہ چلے جائیں گے، اس لیے جلدی ختم کر دیں۔ نعت خان کے ہاتھ میں، بڑے نعت خان کے ہاتھ میں مائک آ جائے، آپ چھیننے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، جرت نہیں کر سکتے، اور عالم دین بیان کر رہا تو اسے کان میں کہتے ہیں حضور 10 منٹ، یعنی قرآن حدیث ہمیں زیادہ نہیں سننا، 10 منٹ، only 10 minutes 15 منٹس ختم کریں، پھر اصل دین کے خدمتگار آگے آئیں گے، یہ دین کو لے کر چلیں گے۔ حوالے کر دو نعت خانوں کے اور نعتخانیاں کرتے رہو، قیامت تک ایک بھی عالم پیدا نہیں ہوگا، ایک بھی مجتہد پیدا نہیں ہوگا، ایک بھی مفتی نہیں بنے گا، ایک بھی حافظ نہیں بنے گا، ایک بھی قاری نہیں بنے گا، ایک بھی مجاہد پیدا نہیں ہوگا، صرف آپ کے نعت خان بنیں گے، یا بیٹھ کے آپ سر دھنتے رہیں گے،
پیسے لٹاتے رہیں گے، آپ کے مسلک کا بیڑا غرق ہوتا رہے گا، آپ کا مسلک پیچھے جاتا رہے گا۔ ہمارے نوجوان اپنی طاقتیں، اپنی ذہنی صلاحیتیں گندے کاموں میں استعمال کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ نعت خوانی میں بیٹھ کر ہم کامل و اکمل ہو چکے ہیں۔ خود اپنی طبیعتیں دیکھیں نا، نہ درس قرآن میں آپ بیٹھنے کے لیے تیار، نہ علماء کی صحبت میں رہنے کے لیے تیار۔ اپنے موبائل میں دیکھ لیں کسی ایک عالم کا نمبر آپ نے سیو کیا ہوا ہے کہ نہیں، اور اگر کسی عالم مفتی کا نمبر سیو ہے تو پچھلے پورے مہینے کتنی مرتبہ کال کی ہے اس کو ذرا بتاؤ مجھے۔ بالکل بھی نہیں، سب سے معمولی حقیر علماء ہیں، حالانکہ آپ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، بخاری کی روایت ہے یہ۔ ہم ہیں اللہ کے نبی کے وارث، اور ہمیں وراثت ملتی ہے علمی وراثت، جو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جدید مسائل آتے رہیں گے، علماء بتائیں گے، نعت خوان تو نہیں بتا سکتا، اس لیے اللہ نے اولی الامر منکم کی اطاعت کا حکم دیا۔ ایسے ہی بعض قدیم مسائل ہوتے ہیں جن میں حالات کے اعتبار سے تبدیلی پیدا ہوتی ہے، یہ تبدیلی بھی علماء آپ کو بتائیں گے۔ دو مثالیں دیتا ہوں، ایک تو نقاب کی لے لیں۔ سرکار نے عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی، فرمایا عورت کا تمام بدن چھپانے کی چیز ہے، ستر ہے، سوائے اس کے اور اس کے اور اس کے۔ چہرے کی طرف اشارہ فرمایا، چہرے کا پردہ نہیں تھا سرکار کے دور میں، نہ ہاتھوں کا نہ قدموں کا۔ لیکن جب تغیر زمانہ ہوا، سرکار کے زمانے میں اکثر عورت کے جسم پر نگاہ ڈالی جاتی تھی، اس لیے زمانہ جاہلیت کے شعراء کے اشعار دیکھیں، وہ عورت کے جسم کے مناقب بیان کر رہے ہوتے تھے، چہرے پہ اتنی توجہ نہیں تھی۔ یہ قلت ہو سکتی ہے، سرکار نے چہرہ کھولنے کی اجازت دی۔ آج ہمارا نوجوان اگر ایک برقع پوش نقاب کر کے جا رہی ہو تو کہتے ہیں کاش اس کا کسی طرح نقاب سرک جائے تو میں دیکھ لوں کہ اندر سے چاند کیسا نکلتا ہے۔ ناراض مت ہوئیے گا میں الفاظ کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارے نوجوان چاہتے ہیں لڑکی اپنا نقاب کھول لے، اس کے چہرے پہ میری نگاہ پڑے، اور بعض تو ایسے ٹھرکی ہیں، بچے جوان ہو چکے ہیں، گھر میں بیوی موجود ہے، برقع پوش کو یوں دیکھتے رہیں گے۔ گھس جاؤ، گھر میں گھس جاؤ، اندر چلے جاؤ، یعنی برقعے کے اوپر بھی دیکھ، تجھے کیا نظر آ رہا ہے یہ بتا، لیکن ٹھڑکی کے ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو جب علماء نے اس ٹھڑکی پن کو دیکھا کہ بھائی یہ تو خوار ہو چکے ہیں آج کل کے لوگ، عورت کے چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے تو کہتے ہیں میرے تو دل لے گئی ساتھ میں، اور نوجوان نہ پڑھنے کا رہا نہ کچھ، ماں باپ سے بدتمیزیاں شروع کر دی، میری اسی سے شادی کرواؤ، چاہے اللہ نے میری قسمت میں لکھی ہو نہ لکھی ہو، اور اگر کسی اور سے ہوئی نہ میں اس کو خوش رہنے دوں گا نہ خود خوش ہوں گا۔ اوئے ہوئے، یہ فرعون آ گیا وقت کا، بھائی سارے کارخانے قدرت اس کے ہاتھ میں آ گیا، تو پھر الٹی سیدھی حرکتوں پہ اتر آتے ہیں۔ تو پھر علماء نے فرمایا بھائی نقاب کرواؤ۔ دیکھیں علماء نے حکم دیا، ایسے نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ صحابہ سے خطاب تھا، لہذا صحابیات مسجد میں با جماعت نماز ادا کرتی رہی۔ پھر دور صدیق اکبر آیا، عورتیں مسجد میں آ کے نماز پڑھتی تھیں۔ دور فاروقی آیا تو آپ نے عورتوں سے کہا کہ اب کوئی مسجد میں نہیں آئے گی، اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ عورتیں چلی گئیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو عالمہ طیبہ طاہرہ مجتہدہ بہت بڑی مفتیہ تھیں۔ آپ پڑھیں ذرا حدیثیں، ہمارے نوجوانوں کو تو شغف نہیں ہے نا، اپنی ماں کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ ہماری والدہ کس قدر صاحبہ علم تھی، زبردست مجتہدہ، اور کئی صحابہ کرام آپ سے آ کے مسائل معلوم کیا کرتے تھے پردے میں رہ کر۔ عورتوں نے جا کے فریاد کی، دیکھیں عمر فاروق نے مسجد میں آنے سے روک دیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے سرکار آج دنیا میں ظاہری طور پہ جلوہ افروز ہوتے، اور جس طرح یہ عورتیں فیشن کر کے زینت کر کے گھر سے باہر نکل رہی ہیں، اگر میرے سرکار ملاحظہ فرماتے تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ نوجوانوں غور سے سمجھیں، سرکار نے فرمایا عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم روکیں گے۔ یہ بظاہر نبی کریم کی قول کی مخالفت ہے، لیکن آپ کی والدہ نے مسئلہ سمجھایا کہ بعض اوقات قول کی مخالفت ہوتی ہے، لیکن عمر نے مزاج رسول کی موافقت کی ہے۔ اگر سرکار بھی ہوتے تو یہ حکم فرماتے کہ عورتیں مسجد میں نہ آئیں۔ اس کے لیے علماء کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کے دلوں سے سب سے پہلے آپ کے علماء کی عظمت نکالی جائے گی۔
سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ایک ہاتھ میں بخاری ایک ہاتھ میں قرآن لینے والا ہمارے نوجوانوں کے اذہان کو تبدیل کرنے والا کہتا ہے ان مولویوں کے پیچھے مت چلو، یہ تمہیں ہمیشہ گمراہ کریں گے، قرآن و حدیث پر آؤ۔ وہ ایک حدیث بھی بیان کرے گا، ہم کہتے ہیں یہ تو حدیث بیان کر رہا ہے، بالکل صحیح کہہ رہا ہے، دیکھو بخاری کے اندر ہے، اور یہ علماء تو اس کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، علماء کا طریق یہ ہوتا ہے کہ ایک موضوع سے متعلق ساری آیات لیتے ہیں، ساری حدیثیں جمع کرتے ہیں، صحابہ کرام کے اقوال و افعال و اعمال کو جمع کیا جاتا ہے، پھر سب پر غور و تفکر کر کے ایک مسئلہ نکالا جاتا ہے۔ وہ سب پر غور کر کے مسائل نکالتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں بظاہر آپس میں ٹکراؤ نظر آئے گا آپ کو، تعارض پیدا ہو جاتا ہے، اس تعارض کو اٹھانے کے بھی اصول ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں عمل کرنا ہے۔ جیسے قرآن نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، نماز میں جو قرآن میں سے تمہیں آسان ہو اس کو پڑھو۔ فرمایا اس کا تقاضا کیا ہے؟ جو بھی پڑھ لو قرآن سے، آیت کہہ رہی ہے۔ لیکن آپ کے نبی نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب فرض کر لیں مجھے سورہ فاتحہ پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے جو آسان ہو وہ پڑھو، اب میں قرآن پہ عمل کروں کہ حدیث پہ عمل کروں؟ یہ بتائیے۔ یہ پھر علماء کا کام ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو تمہیں قرآن سے آسان ہو اس کی قراءت کرو۔ اور کلام عرب میں، اسلوب عرب میں قراءت کا اطلاق کم از کم ایک آیت پر ہوتا ہے، اس لیے گویا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ کم از کم ایک آیت نماز میں ضرور پڑھو۔ اور نبی کریم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھو، تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم ایک آیت کا پڑھنا فرض، اور حدیث کے مطابق سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب۔ یہ طریق ہوتا ہے۔ لیکن آپ نوجوان، ایک آدمی ایک حدیث دکھاتا ہے، کہتے ہیں دیکھو مولوی نے تم سے چھپا کر رکھی تھی حدیث، یعنی 1500 سال سے ہم نے تو بکسوں کے اندر بند کر کے رکھی تھی، اس نے آگے تالا توڑ دیا اور حدیث باہر نکال لی، اور بتایا کہ 1500 سال تک سارے فراڈیے تھے، خائن تھے، امانت کو ختم کرنے والے تھے، علم دشمن تھے۔ یہ نکلا ہے 15ویں صدی ہجری میں زمین کے اندر سے جو تمہارا نجات دہندہ ہے۔ اب دائرہ میں رہ کے پوچھو اچھا یہ بتا تیرے پاس یہ علم 1500 سال والوں سے ہی آیا ہے، یہ فرشتوں نے اتار دیا تھا؟ نہیں، آیا تو انہی سے ہے۔ جب وہ خائن تھے، انہوں نے علم چھپایا تھا، تو جو تجھے ملا اس کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ اس میں بھی گڑبڑ کی ہو۔ جو تیری مرضی کے موافق ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، جو مرضی کے خلاف ہے اس میں انہوں نے خیانت کی ہے، بکواس ہے ساری۔ ہمارے نوجوان چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف نہیں آتا، قرآن نہیں پڑھتا، حدیث نہیں پڑھتا، اسے نہیں پتا کہ کیا۔ ابھی وہ ایک نوجوان آ گیا، ہم تو آج تک غلط وتر پڑھتے رہے تھے، آج پتا چلا ہے کہ وتر تو ایسے پڑھنے چاہیے، 2 رکعت پہلے پڑھو، سلام پھیر دو، پھر 1 رکعت وتر پڑھو۔ میرے پاس موبائل میں میسج پہ میسج میں مفتی صاحب کیا ہم غلط پڑھتے رہے، مفتی صاحب کیا ہم غلط پڑھتے رہے؟ خدا کے واسطے۔ پھر ان کو حدیث بھیجی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت وتر پڑھی اور درمیان میں کوئی سلام نہیں پھیرا، تو پھر ان کو سکون ملا۔ تو ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ حدیث بھی رکھیں، یہ بھی سامنے رکھیں، پھر دیکھیں کس حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ 1500 سال کے اکثر علماء جس حدیث کو قبول کرتے ہیں، جس پہ عمل کرتے ہیں، اس کو لیا جاتا ہے، اور جس کو وہ رد کرتے ہیں اس کی دلیل ہوتی ہے باقاعدہ۔ وہ بحثیں آپ کے سامنے نہیں ہوتی۔ اپنے علماء کو بے وقوف اور بدھو مت سمجھیں۔ 1500 سال کی جتنی علمی امانت ہے یہ انہی کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی آج ہم تک پہنچی ہے۔ اور جتنے یہ میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، برا تو شاید کوئی مانے گا، لیکن انہی بزرگوں کے فیض کی وجہ سے آج آپ ہیں۔ وہ نہ ہو تو نہ ہو، چیلنج قبول کر لیں۔ ہمارے بزرگوں کی محنت کو ہٹا دیں، ڈائریکٹ قرآن و حدیث لے کے آپ بیٹھ جائیں، میں 10 کویسچن آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن آمنے سامنے بیٹھے اور آپ اس کا جواب قرآن و حدیث سے ڈھونڈ کر بتا دیں، میں آپ کی بیعت کر لوں گا۔ چلو، کبھی نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے سوال بھی اتنے خطرناک ہوں گے کہ ساری زندگی ڈھونڈتا رہے گا، قرآن و حدیث سے نہیں ملیں گے۔ اور اگر ڈھونڈے گا تو ایک حدیث کہہ رہی ہوگی یس، ایک حدیث کہہ رہی ہوگی نو، اب بتا تو کس پر عمل کرے گا؟ اور دونوں بخاری کی ہوں گی، پھر کیا کرو گے؟ اس لیے میرے نوجوانوں یاد رکھیں، اللہ نے جو فرمایا اولی الامر منکم، علماء کی اطاعت کرو، تو اپنے علماء کی آپ اطاعت کریں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اہل سنت کے علماء کی اطاعت کیوں کریں؟ وجہ اس کی یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک سمپل میجورٹی کے اندر ہمیشہ اہل سنت رہی ہے. اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بلکہ پہلے میں قرآن سے آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے الحمد شریف میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہم گویا کہ دعا کرتے ہیں، اللہ نے واجب کر دی، اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. اب یہاں اسلوب قرآن دیکھیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا جو قرآن کا راستہ، اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا جو حدیث کا راستہ. یہ الفاظ تو نہیں ہے نا، کیا ہے؟ اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. اس کا مطلب ہے پہلے انعام یافتہ بندہ ڈھونڈو پھر ان کے راستے پہ چلو، کیونکہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہی قرآن و حدیث کا راستہ ہے. وہ انعام یافتہ بنے اس لیے ہیں کہ انہوں نے قرآن و حدیث پر عمل کیا ہے. تو اب قرآن و حدیث سے براہ راست نہیں بلکہ میرے انعام یافتہ بندوں کو ڈھونڈو. جب تم تلاش کر لو گے ان کے راستوں پہ چلو گے تو گویا کہ قرآن اور حدیث کے راستے پہ چلو گے، صراط مستقیم کو پالو گے. اچھا 1500 سال میں تو سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا بزرگ، ہمارا بزرگ، ہمارا بزرگ. وہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایک تو انعام یافتہ بندے، اور اب حدیث کی طرف آئیں. نبی کریم نے ارشاد فرمایا اتبعوا سواد العظم من شذ شذ فی النار. بڑی جماعت کے پیچھے چلو، جو اس سے علیحدہ ہوا وہ جہنم میں علیحدہ کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ سمپل میجورٹی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حق پر ہونے کی علامت اور دلیل ہے. گویا کہ 1500 سال میں آپ یہ دیکھیں کہ اکثر زیادہ تعداد میں میجورٹی کے اندر علماء کس مسلک پر، کس مذہب پر، کن عقائد پر اور کن شرعی مسائل پر رہے. جو اکثریت نظر آئے حق ان کے ساتھ ہوگا. اور وہ آپ دیکھیں گے تو اہل سنت و جماعت، جتنے اولیاء آئے سب اہل سنت و جماعت میں آئے. بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے مجتہدین، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے تھے. جس بھی ولی کا نام لے جن کی ولایت کو تسلیم کیا گیا اس کا تعلق اہل سنت سے ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ سمپل میجورٹی میں اہل سنت ہیں. 1500 سال کے اندر جو اللہ کے انعام یافتہ بندے رہے، اگر ہم ان کے راستے پہ چلیں گے تو گویا کہ اللہ کے قرآن اور حدیث کے راستے پر چلیں گے. اس لیے سب سے پہلے انعام یافتہ بندوں کو تلاش کرنا ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں نوجوانوں، ذرا مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، قرآن ایک زمانے تک کے لیے تھا یا قیامت تک کے لیے؟ بولیے. گویا کہ صحابہ کرام کے سامنے قرآن اترا، ان کو فرمایا اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلو. اس وقت اللہ کا انعام یافتہ بندہ سب سے بڑا کون تھا؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جو عام صحابہ تھے ان کے لیے علماء مجتہد صحابہ. اس لیے سرکار جب نماز پڑھاتے تو فرماتے کہ میرے قریب وہ کھڑے ہوں جو زیادہ علم والے ہیں. مجتہد صحابہ قریب آتے تھے، انہیں سرکار اپنے ساتھ کھڑا کرتے تھے، پھر عام صحابہ ہوتے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس سے پہلے کیا بات چل رہی؟ بس وہ کوئی کھڑا ہوا نا تو میرے توجہ ہٹ گئی. بہرحال تو یاد رکھیں کہ سمپل میجورٹی کے اندر 1400 سال کے اندر 1500 سال میں کون رہے؟ اہل سنت رہے. تو میجورٹی کے ساتھ ہمیشہ حق رہے گا، ان کی پیروی کریں. تو یہ اللہ نے فرمایا میں یہ بات بیان کر رہا تھا کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے. جب قیامت تک کے لیے تو اس کا مطلب ہے یہ آیت سب سے پہلے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئی، اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. پھر تابعین آئے، ان کی طرف بھی متوجہ ہوئی، حتیٰ کہ اب آپ کی طرف بھی تو متوجہ ہے. آپ بھی تو یہ دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام فرمایا، تو نے انعام فرمایا. بتائیں وہ کون ہے انعام یافتہ جو 1500 سال میں بھی رہے اور آج کے دور میں بھی موجود ہے؟ تو جب آپ دیکھیں گے تو ایک ہی جواب ہوگا، جو میجورٹی کے اندر ہے وہی حق پر ہوگا. جس کو اکثر مسلمانوں کی اکثریت اچھا سمجھے گی وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوگا. مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا وَمَا رَآءُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ. جس کو مسلمان اچھا گمان کرے
مسلمان سے مراد صرف عام لوگ نہیں، علماء بھی، مفتیان کرام، مجتہدین، جس کو اچھا گمان کریں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی میجورٹی کو جب کوئی عقیدے پہ جمع فرمائے گا، کسی شرعی حکم پہ جمع فرمائے گا، قرآن و حدیث سے اخذ کر کے مسائل نکالنے میں جمع فرمائے گا، وہ وہی ہوگا جس کو اللہ تعالی محبوب رکھتا ہے۔ اس لیے میرے بچوں بالکل بہکائے میں مت آؤ۔ ہاں اگر آپ کوئی حدیث دیکھتے ہیں، قرآن دیکھتے ہیں، تذبذب پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ تو یہ کہہ رہا ہے لیکن ہم لوگ اس کے خلاف جا رہے ہیں، ہم لوگ تو اس پر عمل نہیں کر رہے، تو پھر یہ نہیں کہ آپ اس کو بنیاد بنا کر اپنے علماء کے خلاف بدتمیزیاں شروع کر دیں، 1500 سال کے اکابرین کو خائن کہنا شروع کر دیں، اپنا تعلق اکابرین سے توڑ کر موجودہ دور کے کسی شخص کے ساتھ قائم کرنے کو راہ نجات سمجھنا شروع کر دیں، بلکہ فوراً سے پیشتر اپنے علماء سے رجوع کریں کہ یہ وسوسہ آ گیا ہے، ذرا سمجھائیے۔ انشاءاللہ یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کو سمجھانا۔ ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ ہمارے علماء نے ان باتوں کا جواب آج سے بہت کئی سو سال پہلے دے دیا تھا، لیکن آپ کا المیہ یہ ہے کہ جب کوئی ایک اعتراض لاتا ہے، دیکھو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، جواب اس کا موجود ہے تفسیر میں، احادیث کی شروحات میں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں، اور نہ ہم جاننے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اس سے پیدا ہوتی ہے خرابی۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ہم یہ محافل کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ دل میں عظمت رسول پیدا ہو، محبت رسول پیدا ہو۔ کیوں پیدا ہو؟ تاکہ یہ اطاعت رسول کی طرف لے کر آئے۔ اطاعت رسول کیوں لازم ہے؟ کیونکہ اگر ہم نبی کریم کی اطاعت نہیں کریں گے، اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے، علماء کا کہنا نہیں مانیں گے، تو نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ترغیباً پھر اللہ نے دیکھیں کلام فرمایا، جو میں نے آیت آپ کو پڑھی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرے، جو اس کے رسول کا حکم مانے، وہ بروز قیامت ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ وہ کون؟ انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ۔ نبیوں سے مراد جو اللہ کے مخصوص بندے جن پہ وحی نازل ہوتی ہے، رشد ہدایت کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اس میں نبی رسول دونوں شامل ہیں۔ صدیقین سے مراد بڑے صحابہ جو اجلہ صحابہ تھے، وہ سب صدیقین میں آتے ہیں۔ پھر شہداء وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اپنی جان اخلاص کے ساتھ قربان کی، اور صالحین میں باقی صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، مفتیان کرام، علماء کرام اور تمام نیک لوگ صالحین میں آتے ہیں۔ اطاعت رسول، اطاعت رب کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بروز قیامت تم ان سب کے ساتھ ہوگے۔ اس کا مطلب ان بزرگوں کی معیت بہت بڑا انعام ہے، اور جب انعام بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے محنت بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ انڈرسٹوڈ ہے؟ آپ کو کہا یار ایک جاب ہے، 12,000 روپے سیلری ہے، اور ایک جاب ہے جس میں 12 لاکھ روپے سیلری ہے، تو بغیر کام پوچھے آپ کا ذہن ایک فیصلہ تو کرے گا، 12,000 میں کام کو اتنا خاص نہیں ہوگا، امپورٹنٹ نہیں ہوگا، یا محنت والا نہیں ہوگا، 12 لاکھ والے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا۔ بعض اوقات محنت نہیں ہوتی لیکن دماغی کام ہوتا ہے، اکاؤنٹس وغیرہ کا، اس میں سیلری اچھی ہوتی ہے، لیکن ایک چیز تو آپ کا ذہن قبول کرے گا کہ جس کی سیلری زیادہ ہے وہ کام یا تو بہت مشقت والا ہے یا بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنا اہم انعام ذکر کر رہا ہے کہ بروز قیامت تم کس کے ساتھ ہوگے، سید الاولین والآخرین، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اتنے لوگوں کی معیت جس طرف دیکھیں گے نور ہی نور چہرے سے نکل رہا ہوگا، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا، ان کے ساتھ آپ ہوں گے۔ تو جب انعام اتنا بڑا ہے تو محنت تو ہوگی نا بھائی جان۔ اس کا مطلب ہے بہت امپورٹنٹ کام کرنا پڑے گا یا کوئی بہت محنت والا کام کرنا پڑے گا۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان، ابو بکر صدیق، حضرت مولا علی، حضرت عثمان غنی، عمر فاروق، حضرت ابو ہریرہ، حضرت بلال، جس طرف دیکھیں گے نور ہی نور نظر آئے گا۔ پھر مجتہدین، صالحین جو شہید ہوئے وہ سب، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف، امام محمد، اور جو اکابرین گزرے ان سب کے ساتھ کتنی عزت ہوگی، کتنی اہمیت ہوگی، لوگ قابل رشک نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، انعام بہت بڑا ہے، تو محنت بھی تو زیادہ چاہیے نا۔ یاد رکھیں 2 وقت تھے جس میں دین پہ چلنا انتہائی مشکل تھا، بہت مشکل۔
نمبر 1 زمانہ رسول کہ سب کچھ چھوڑ کر دین پر چلنا تھا. برادری، ماں باپ، بعض اوقات بیوی بچے، کاروبار، مویشی، باغات، بہت مشکل تھا. نئے نئے احکام نازل ہو رہے تھے، طبیعتوں کے خلاف، مزاج کے خلاف، ان کی عادات و اطوار کے خلاف، ان کی لائف سٹائل کے خلاف. نیا عقیدہ، نیا لائف سٹائل، نئی عادات و اطوار، نئی رسوم و رواج، باقی پچھلا سب چھوڑ دینا ہے. صحابہ کو چلنا سب سے مشکل تھا، اور ایک سب سے مشکل ہے آج کے دور میں. وجہ اس کی کیا ہے کہ اب برائیاں عام ہو گئیں. پہلے ایک نوجوان زنا کرنے کے لیے، گندے کام کرنے کے لیے مخصوص مقام پہ جاتا تھا تو شرفاء جاتے ہوئے گھبراتے تھے، یار کوئی دیکھ لے گا، بولے گا تم یہاں کیا کر رہے ہو. آج ایک نوجوان کو گناہ کرنے ہیں تو آرام سے اپنے گھر والوں کے درمیان بس موبائل میں چھپا لو، اس کے بعد کھول کر عورت کو برہنہ دیکھنا ہے وہ بھی نظر آ جائے گی، ڈانس دیکھنے وہ بھی نظر آ جائے گی، فلمیں، ڈرامے، گالی گلوچ، ہر طرح کا شیطان پن دیکھنا ہے کمرے میں بیٹھ کر، ماں کے سامنے، باپ کے سامنے دیکھ لو. لڑکیاں تک ہمیں میسج کرتی ہے کہ مفتی صاحب گندی عادت پڑ گئی ہے، میں گندی چیزیں دیکھتی ہوں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر. یہ آسان ہو گیا آج برائی. آپ دین پر چلنے لگتے ہیں، آپ کے ماں باپ روک دیتے ہیں، آپ کے بیوی بچے رکاوٹ بن جاتے ہیں. ہمارے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں نا، ان کو اچھا رشتہ بعض اوقات اس لیے نہیں ملے گا اگر یہ داڑھی رکھ لے. لڑکی کہے گی نہیں اگر تمہاری داڑھی نہیں ہوتی نا پھر میں تمہیں قبول کر لیتی. تو نوجوان کہتا ہے کہ چلو بعد میں داڑھی رکھ لوں گا، ابھی ذرا یہ بلبل پھنس جائے میرے جال کے اندر، پھر اس کے بعد. او بھائی یہ بلبل ابھی بلبل ہے، بعد میں شیر نہیں ہوگی، تجھے داڑھی رکھنے نہیں دے گی، تو رکھے تو بتا ذرا، بڑے بھول پن کے اندر ہو تم. اسی طرح ماں باپ کہتے ہیں بچیاں ہماری برقع پردہ کرنا چاہتی ہیں، لیکن ماں کہتی ہے، خود ماں، خبردار جو تم اللہ نہیں بنی، کوئی رشتہ بھی نہیں دے گا صحیح طریقے سے. بیٹا آج کل کے لوگ اس طرح نہیں کچھ ہوتا. مکس گیدرنگ کے اندر اپنی بچیوں کو بنا سنوار کر، میک اپ کروا کے، چست لباس پہنوا کر، ہیئر سٹائل بنوا کر ایک ماں بے پردہ لے کے جاتی ہے، حالانکہ وہاں پر ویٹرز بھی آ رہے ہوتے ہیں، وہاں کزنز آ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ نامحرم بیٹھے ہوتے ہیں. اگر مکس گیدرنگ ہے وہاں تو سب پھر بیٹھے ہوتے ہیں. جو کبھی کبھی میں مزاحاً کہتا ہوں کہ شادی شدہ جو شخص ہوگا نا، اس کے بچے بڑے بڑے ہو گئے، وہ بھی یوں کھجاتے کھجاتے دو آنکھوں کے درمیان سے یوں دیکھے گا وہ لال کپڑے والی بہت اچھی لگ رہی ہے. کوئی قریبی دوست ہوتا ہے نا، اس کو کونی مارے کہتا ہے یہ ادھر کو دیکھیو، دیکھنی بس ٹیڑھی آنکھ سے، کیونکہ اتنا احتیاط کے ساتھ دیکھا نا، بدنامی خواہ متوجہ ہو. اور نامعقول انسان، تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے؟ تم کتنی اپنی نگاہیں بچا لو، اللہ تو دیکھ رہا ہے. مخلوق کے دیکھنے کا خوف تمہارے دل میں، اللہ کے دیکھنے کا نہیں. اور ایسے نوجوان یا ایسے کوئی حضرات جو اپنی بیویوں کو بے پردہ لے کے باہر نکلتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر الفاظ سخت کہہ رہا ہوں، آپ کو شرم نہیں آتی ذرہ برابر؟ آپ چست لباس میں اپنی بیوی کو اسکوٹر پہ بٹھا کے لے کے جاتے ہیں، غیر مرد آپ کی بیوی کے جسم کو دیکھ رہا ہوتا ہے گندی نگاہ کے ساتھ، اس کے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے لباس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ سینڈل پہن کے چلتی ہے، اونچی اونچی سینڈل ہوتی ہیں، اس کا جسم یوں دائیں بائیں ہل رہا ہوتا ہے، اور شادی بیاہ کے اندر گندی نگاہیں ڈال رہے ہوتے ہیں. آپ کی غیرت سو جاتی ہے کیا؟ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہو، آپ کی بیوی غیر مردوں کی نگاہوں کے سامنے اپنے جسم کو دکھا رہی ہے، اور آپ کو شرم نہیں آتی ذرہ برابر؟ آپ چاہتے ہیں مفتی صاحب کا منہ بند کر دیں، لاک لگا دیں اس کے منہ کے اوپر، لگا دو، کیا نتیجہ نکلے گا؟ بے غیرتی ختم ہو جائے گی، بے حیائی ختم ہو جائے گی، بے حیائی حیا میں بدل جائے گی، بے غیرتی غیرت میں بدل جائے گی. میرے کہنے سے تو بے غیرتی نہیں بنے گی، میرے کہنے سے بے حیائی نہیں بنے گی. جس کو اللہ رسول بے حیائی قرار دے وہ بے حیائی ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ وصیت فرمائے، میرے جنازے کو رات میں اٹھایا جائے، تاکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ پڑے. اور فرمایا میرے جنازے کو کہ نامحرم ہاتھ نہ لگا. یہ اور ہم اپنی بیویوں کو تیار کر کے اسکوٹر پہ بٹھا کر پیچھے حضرت جا رہے ہیں شادی میں، بیوی نے میک اپ کیا ہوا ہے، زبردست قسم کے کپڑے. اچھا وہ رک جائیں گے کبھی سگنل کے اوپر، برابر میں دو نوجوان آئے، انہوں نے دیکھا، کونی ماری دوسرے نے، یار دیکھ، اور حضرت نے دیکھ لیا. اوئے کیا دیکھ رہا ہے؟ یعنی تو سمجھتا ہے میری غیرت بالکل ہی مر گئی ہے؟ اتنا تو نہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں تو میرے سامنے دیکھے، پہلے میں ادھر دیکھ لوں پھر دیکھ لیو. واہ بھائی تیری غیرت کو سلام ہے، اتنا باغیرت، اتنا حیا سے بھرپور، میرے سامنے تم نے کیسے دیکھا میری بیٹی کو، میری بہن کو، میری بیوی کو؟ میں نے تو دعوت نظارہ بنایا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دیکھو بھی صحیح، وہ بھی میرے سامنے. ہمیں ادھر کو دیکھ لوں پھر دیکھتے رہنا تم. واہ سبحان اللہ، اے مسلم تیری غیرت کو سلام.
اور جو میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، جو باز کہہ رہی ہوں گی یہ مولوی کہاں سے آ گیا ہماری آزادیوں کے راہ میں رکاوٹ بن کر، وہ مجھ پہ تبصرے کر رہی ہوں گی، انہی مولویوں نے ہماری زندگی تنگ کی ہے۔ ہم نے آپ کی زندگی تنگ نہیں کی، آپ اپنی قبر کو تنگ کر رہے ہیں، آپ جہنم کی تنگیوں میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، ہم تو آپ کے لیے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ہمارا کہنا مانیں، انشاءاللہ آپ کی قبر تحت نگاہ وسیع کر دی جائے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب مومن کامل کو قبر میں رکھا جاتا ہے، منکر نکیر سوالات کے جوابات پا لیتے ہیں، تو قبر کی دیواروں کو دائیں بائیں آگے پیچھے کہتے ہیں پھیل جاؤ، اور قبر اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ یہاں نگاہ اٹھائیں تو قبر ہی قبر، یہاں نگاہ اٹھائیں تو قبر، تحت نگاہ وسیع ہو جاتی ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں بہنوں آپ کے لیے، لیکن آپ اپنے شوہر سے اس لیے لڑتی ہیں کہ تم مجھے پردے کا کہتے ہو۔ کتنے نوجوان کہتے ہیں مفتی صاحب جب میں بیوی کو کہتا ہوں کہ پردہ کرو تو میری بیوی کہتی ہے طلاق لے لوں گی پردہ نہیں کروں گی، اور بات اس سے بھی ہوشیار ہوتی ہے گلے پہ چھری چلا لوں گی، اپنے خودکشی کر لوں گی، پردہ نہیں کروں گی۔ یہ ہے جذبہ، یہ جذبہ میں چاہتا ہوں آپ کے گھر میں پیدا ہو، لیکن جسٹ اپوزٹ پیدا ہو۔ یہ ہے جذبہ، یہ گردن کاٹ دو، جان چلی جائے، اللہ رسول کا حکم مانوں گا، اللہ رسول کا حکم مانوں گی، لیکن معاملہ جسٹ اپوزٹ ہو گیا ہے کہ اگر اللہ رسول کی بات منوائی تو میں تم سے بات نہیں کروں گی، تمہیں قریب نہیں آنے دوں گی، مجھ سے بات مت کرو، میں میکے جا رہی ہوں، مجھے طلاق دے دو، پھلانا کر دو، حرام کما کے لے کر آؤ، میری بہن کے پاس زیور ہے، اس نے مکان بنا لیا، اس کے بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، شوہر کہتا ہے میں حرام کیسے کماؤں، تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ یعنی شادی اس لیے کی تھی کہ حرام کما کے یہ رابعہ بصریہ ثانیہ کو لا کر سب پیسے لا کر دو، اس کو عیش دو، عشرت دو، اسے کرنے دو شیطان پن، تب یہ شوہر ہے۔ ہائے ہائے نظر لگ جائے میرے شوہر کو، ورنہ میں چلی میں کہ میری بہنوں اس کا حساب دینا پڑے گا آپ کو، مر کے تو دیکھو۔ ایسی جتنی خواتین مجھے سن رہی ہیں جو اس وقت غصے میں ہوں، تمنا کرو بھی میرے سامنے اپنے گھر میں بیٹھ کے، اے اللہ مجھے موت دے دے، آج رات میری زندگی کی آخری رات ہو، کرو ذرا تمنا۔ اور جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ رسول کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، شیطان پن کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہر وقت اپنے نفس سے غلام بنے ہوئے ہیں کہ باس تم حکم تو کرو، لڑکی بازی کرنی ہے، گالیاں بکنی ہے، حرام کمانا ہے، چرس پینی ہے، سگریٹ پینی ہے، کسی کی ماں بہنیں کرنی ہے، بلیک میل کرنا ہے، گندی فوش ویب سائٹ کا وزٹ کرنا ہے، حکم تو کرو، کرو پھر تمنا کہ اللہ یہ میری زندگی کی آخری راتوں مجھے موت دے دے، کرو ذرا تمنا۔ کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو خوف ہے کہ آپ کی درگت وہ بننے والی ہے، قبر کے اندر اتنی بری موت آنے والی ہے۔ اللہ رسول سے مقابلہ کر کے کوئی پنپ سکتا ہے؟ اللہ رسول سے مقابلہ کر کے کوئی فلاح پا سکتا ہے؟ اللہ رسول کے مقابلہ آ کر کوئی اور شیطان کا دامن تھام کر کوئی اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تو میں مانتا ہوں کہ اس دور میں دین پر چلنا بہت مشکل ہے، لیکن انعام اسی لیے تو بڑا رکھا ہے، یہ تو ذہنی طور پر تیار ہو جائے نا بھائی، انعام اتنا بڑا ہے، نبیوں کی رفاقت۔ آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ ہمارے حق میں فعل تعجب ہے، یعنی تم تعجباً کہو یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے تو تعجب نہیں ہوتا، تعجب ہوتا ہے جب کوئی مخفی شے اچانک سامنے آتی ہے، اس کی وجہ سے جو قلبی کیفیات بنتی ہے اس کا نام تعجب ہے، اور اللہ پہ تو کوئی شے مخفی نہیں۔ وہ ہمارے حق میں یہ ایک تعجب والی چیز کہ کیا ہی زبردست ساتھی ہیں، غور کرو، کیونکہ نبیوں کا ساتھ، صحابہ کرام کا، اولیاء کرام کا، علماء مفتیان کرام کا، صرف یہ نہیں کہ قیامت میں آپ ساتھ کھڑے پہ ختم، انشاءاللہ اوپر بھی ساتھ ہی جائیں گے، جنت میں سرکار کی خصوصی محفل میں بیٹھیں گے، تو میرے بچوں اس کے لیے مقابلہ تو کرنا پڑے گا، اس کے لیے اپنے آپ سے تو لڑنا ہوگا۔ میں بھی آپ کے دور کا آدمی ہوں، میں کراچی میں شروع سے ابھی تک کراچی کا رہنے والا ہوں، یہی میری پیدائش ہوئی، ہم نے اسکول بھی دیکھا، کالج یونیورسٹی دیکھی، ہم بھی محلے کے اندر ایک عام سے نوجوان تھے، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، لڑائی جھگڑا، کھیل کود، یہ سب چیزیں تھیں۔ تو لہٰذا اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی مفتی صاحب تو کسی علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں گے، کوئی پیر خانے سے تعلق رکھتے ہوں گے، اس لیے ہمیں بھاشن دے رہے ہیں، ذرا ہماری طرح رہ کر دیکھتے نا پھر پتہ چلتا۔ او بچوں، میں آپ سے زیادہ ان تھا میرے خیال میں، کیونکہ اللہ نے مجھے بہت ساری چیزیں عطا فرمائی تھی، بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا تھا، لیکن اللہ نے توفیق دی، بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے، ہمارے ماں باپ کی تربیت کا بھی اس میں دخل تھا، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں اسی عمر میں تو پیدا نہیں ہوا تھا نا بھائی جان،
سب ماحول دیکھ کر ہی آیا ہوں نا. اس لیے میں اونچ نیچ سمجھتا ہوں کہ کس قدر مشکل ہے ایک نوجوان کا دین پر چلنا. نہ ماں باپ چلنے دے رہے, نہ دوست چلنے دے رہے, کیونکہ آپ نے دوست بھی سارے ایسے بنائے ہوتے ہیں, گالیاں بکنے والے, فراڈیے, دوسروں کی ماں بہنوں کو تاڑنے والے. آپ برا نہیں مانیے گا, وہ آپ کے گھر میں بھی آئیں گے نا تو آپ کی بہن پر بھی نگاہ ڈالیں گے, گندی نگاہ, حالانکہ کہیں گے یار تیری بہن میری بہن, لیکن ان کے ذہن کے اندر جو گندگیاں بھری ہوئی ہیں نا, آپ نہیں سنتے کہ یہ کتنی گندی گندی باتیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کر فٹ پاتھ کے اوپر, عورتوں کی غلیظ باتیں, ان کے جسموں کی باتیں, تو آپ کی بہن کو دیکھ کر نہیں سوچتے ہوں گے, یہ آپ کے سامنے نہیں, آپ کے دوسرے دوستوں کے سامنے کہتے ہوں گے بھئی اس کی بہن تو نگاہ پڑ گئی تھی کل تو میری, پیٹے الف خے ہا ایسی تھی بالکل, اور اس کی بھابھی ہوئی ہوئی. اچھا خاموش ہے, آ رہا ہے. ان بغیرتوں کو آپ نے دوست بنایا ہوا ہے. کوئی ایسا غیرت سے خالی بیٹھا ہو, ناراض نہ ہو, مصطفیٰ ہمیں ایسے کہہ رہے ہیں بھائی تو غیرت حاصل کر لینا, میرے الفاظ سے برا ماننے کے بجائے ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ سمجھتے ہو یہ آپ کے مخلص دوست ہیں, خدا کی قسم نہیں, یہ سگریٹیں پینے والے, یہ چرسی, یہ موالی, یہ بے نمازی, یہ کسی کے دوست نہیں ہیں, یہ صرف نفس و شیطان کے دوست ہیں. آپ جب تک گناہوں میں ان کے ساتھ تعاون کریں, ایسی بعض گھر والے ہیں, جب تک حرام کاموں میں تعاون کریں آپ سر کے تاج ہیں, اور جہاں آپ برائی چھوڑے, اللہ کا دامن رحمت تھامیں, نبی کریم کی دوستی کا ہاتھ بڑھائیں, آپ نفس و شیطان سے دشمنی کریں, علماء کے قریب آئیں, قرآن کے قریب آئیں, حدیث کے قریب آئیں, تب آپ زمانے کی بدلتی ہوئی نگاہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. ہم نے دیکھا ہے, ہمیں چھوڑ دیا, ہر ایک نے ہاتھ ملانا چھوڑ دیا, عزت دینا چھوڑ دیا. ایک امتحان تھا جس وقت میں دین کی طرف آیا, لیکن جب انسان اللہ کی عطا سے ہی صبر کرتا ہے. آج آپ دیکھیں لوگ ہماری عزت بھی کرتے ہیں, تعظیم بھی کرتے ہیں, ہم شرعی احکام سکھاتے ہیں, لوگ عمل کر رہے ہیں. آپ تو پاکستان میں رہ کر سوچ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کی مانوں یا نہ مانوں. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, باہر کے ملکوں میں فیملیوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں. یورپ میں رہنے والے, امریکہ, یو کے, یو ایس اے کے اندر رہنے والے بچے تبدیل ہو گئے, فیملیز تبدیل ہوگی. ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کے پروگرام, آپ کی دعاؤں سے ہماری فیملی بدل گئی. اس لیے میرے نوجوانوں, دین پہ چلنا مشکل ضرور ہے, ہر ایک آپ کا مخالف نظر آئے گا, ہر ایک اپنا رویہ بدلے گا جب آپ اچھے بننے کی طرف آئیں گے, لیکن انعام پر نگاہ رکھیے. میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں, بس بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں. 2 نوجوان تھے, دونوں MBBS کے لاسٹ ایئر میں تھے. ایک لڑکا کہنے لگا یار امتحان تو بھی بہت دور ہے, فلمیں دیکھ رہا ہے, دوستوں کے بعد بیٹھ رہا ہے, سگریٹیں پی رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے. لوگ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی بڑا ہارڈ ایگزام ہوتا ہے یار, لاسٹ ایئر ہے, اچھی طرح پڑھ لو. کر لیں گے یار, اپنے سے نہیں چھوٹتی ہیں سب چیزیں. نو. دوسرا ایک نوجوان, وہ اپنی پڑھائی میں لگا ہوا ہے, رات دن ایک کر کے محنت کر رہا ہے. اسے یہ جا کے سمجھاتا ہے کہ یار اتنا بھی نہ پڑھ, آدھرا چلتے ہیں ایک جگہ, تجھے ماد اللہ سما ماد اللہ جیسے نوجوان کہتے ہیں نا, جنت دکھا کے لاؤں تجھے میں, آ میرے ساتھ چل, لے یار پی, آ گھومتے پھرتے ہیں, تیاری بھی کر لیں گے. کہتے نہیں, رات دن محنت کرتے, محنت, وہ آوارہ گردی, یہ محنت, حتیٰ کہ ایگزام کا ٹائم آ گیا. بتاؤ پریشان کون ہوگا اور سکون سے کون ہوگا؟ بولے. پریشان جو آوارہ گردی میں رہا. یہ اب آ جائیں ایگزامینیشن ہال میں. آپ سب نوجوان تقریباً آپ نے ایگزام دیے ہوں گے, جنہوں نے تیاری نہیں کی ہوتی نا, اور ایگزامنر بھی ٹائٹ قسم کا آ جائے کہ نقل نہ کرنے دے. اس وقت چہروں پہ جو ہوائیاں اڑتی ہیں نا, وہ دیکھا کریں, کہ یہ پسینے پہنچ رہے ہوتے ہیں. یار کچھ مدد کر کہ پاسنگ مارکس آ جائے, بس کسی طرح پاسنگ مارکس آ جائے. بوٹیاں بھری ہوئی ہیں, موزے بھرے ہوئے ہیں, یہاں رکھے, لیکن موقع نہیں مل رہا. اور جس نے پڑھا ہوتا تھا نا, وہ دبا کے جلدی 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 جلدی, تو یہ بعض وقت تو پین مارتے تھے, کمبخت کاپی پہ کاپی بھر رہا ہے تو پاس ہو جائے گا, ہمیں بھی بتا. اس کے بعد چلو جی ایگزام ختم ہو گیا, اب آیا ریزلٹ ٹائم. یہ ہو گیا فیل, اور اس نے A1 گریڈ سے پاس کر کے بہترین جاب پہ چلا گیا, اور یہ رہا آوارہ لڑکوں کے ساتھ, انہی کے ساتھ چرسیں پیتا رہ گیا. سال ضائع ہوا, پیسہ ضائع ہوا. مجھے بتائیں سعادت مند کون ہے, یہ یا یہ؟ سمجھداری کس نے کی, اس نے کہ اس نے؟ کامیاب کون ہوا, یہ یا یہ؟ آپ اچھا یا برے کا امتیاز کرنا چاہیں تو اچھا یا برا کون ہے؟ یہ اچھا ہے یا برا؟ برا. یہ اچھا یا برا؟ اچھا. سب آپ تسلیم کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ دنیا,
اس میں ایک امتحان کی تیاری کرنی. بعض تو ایسے جو کہتے ہیں ابے بھائی کر لیں گے یار, تھوڑا لڑکی بازی بھی ہو جائے, تھوڑا بے نمازی پن بھی ہو جائے, سونا بھی ہے, گیم بھی کھیلنا ہے, حرام بھی کمانا ہے, فلانا کام کرنا ہے, اس میں لگے ہوئے ہیں. اور کوئی ایسا ہے جو رات دن اپنے دنیاوی کام کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, بیوی بچوں کو ٹائم دیتے ہیں اور پھر اپنے دین کو وقت دے رہے ہیں. انہیں بعض اوقات ہمیں بھی شروع میں یہ سمجھایا ابے یار مذہب کرکٹ کھیلنے سے کوئی منع کرتا, تو نے تو اپنے آپ کو روگ لگا لیا بالکل. بہرحال جیسے اللہ نے توفیق دی ہم ہٹ گئے سب چیزوں سے. ایک وقت آئے گا اب ہم بیٹھیں گے امتحان میں. پہلا امتحان ہوگا منکر نکیر کے سامنے, اور دوسرا امتحان ہوگا دا ڈے آف ججمنٹ میں, جب اللہ تبارک و تعالی امتحان لے گا. اگر وہ لینے پر آ گیا تو تباہی ہے بس. اس کے بعد کوئی تو ناکام ہوگا اگر اللہ ناراض ہوا جہنم میں, اور کوئی کامیاب ہوگا جنت میں. تو ابھی آپ نے اسی مثال جو میں نے دی تھی اس سے اندازہ کر لیں آپ کون سے طالب علم ہیں, یہ والے یا یہ والے. انجام ایسا ہی ہوگا, چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی. آج آپ کہتے ہیں ہم نماز پڑھیں, پاسبل نہیں ہے 5 وقت پڑھنا. فجر کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے نوجوان جنہوں نے کئی مہینے سے فجر کی نماز نہیں پڑھی, کئی مہینوں سے, اور ذرہ برابر حیا شرم نہیں. 5000 کا نوٹ گر جائے تو 2 مہینے تک حضرت کا منہ اتنا گونگڑی سا نکل آئے گا, یار 5000 گر گئے, یار 5000 گر گئے, یار 5000 گر گئے. اور نماز قضا ہو, بھائی 2 انڈے بنانا, آج زیادہ بھوک لگ رہی ہے 2 پراٹھے لاؤ 2 انڈے. یعنی ذرہ شرم نہیں آتی یار, تم نماز قضا ہوئی ایک دن ناشتہ ہی چھوڑ دو. 5000 میں تو تمہارے طرح سے منہ نکل آیا تھا, یعنی وہ نقصان بڑا ہے, یہ نقصان کوئی بڑا نہیں ہے. تو آج اگر آپ بے نمازی پن میں لگے رہے, بد نگاہی کی, گندا سوچ کر اپنے پر غسل واجب کرتے رہے, دوسرے کی ماؤں بہنوں کو ذہن میں لا کے ان سے زنا کر کے حصول لذت حاصل کرتے رہے, زنا کے تصورات لے کر آئے, عورتوں کو تاڑتے رہے, فیس بک پہ گندی لڑکیوں سے دوستی کر کے سیکس چیٹ کرتے رہے, گندی چیٹ کرتے رہے. ایسے نوجوان ملے جو اتنے گندے ہو گئے, وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب بہن پہ بھی نگاہ پڑتی ہے, میری تو گندی نگاہ پڑتی. ایسے لڑکے نظر آئے, ماؤں نے مجھے کہا ہے کہ مفتی صاحب میرا بیٹا میرے ساتھ گندی حرکت کرنے کی کوشش کر رہا تھا. بغیرتی کی انتہا ہے نوجوانوں کی, بغیرتی کی. سگی بہنوں سے زنا کیا ہے لڑکوں نے. آپ اگر کہتے ہیں نہیں مسلم تو تھوڑا بہت کرتے ہیں, تو آپ کی نسلیں کیا کریں گی؟ جب آپ تھوڑا بہت کرتے ہیں آپ کی نسلیں اس سے آگے بڑھیں گی, کیونکہ آپ اپنے نسلوں کو عالم تو نہیں بنائیں گے, مفتی تو نہیں بنائیں گے, متقی تو نہیں بنا سکتے, پرہیزگار تو نہیں بنا سکتے, ان کے ذہنوں کو صاف تو نہیں کر سکتے, ان کے زبان کی پاکیزگی تو نہیں دے سکتے, انہیں تزکیہ نفس تو نہیں دے سکتے. وہ آپ سے بڑھ کر آگے بڑھیں گے اور بروز قیامت آپ کے گریبان تھامیں گے. جو تیسری حدیث میں نے بیان کی, کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, بروز قیامت تم سے تمہارے ماتحت کے بارے میں کویسچن ہوگا. اور سرکار نے فرمایا مرد سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو آپ کی نسلیں پوچھیں گی, یہ بتائیے اے اللہ اس سے سوال کر, ہمارے باپ نے ہمیں حرام کھلایا, ہم نماز قضا کرتے رہے, ایک دفعہ بھی نہیں ڈانٹا, ایک دفعہ بھی نہیں مارا, میں روزانہ آئینے کے سامنے نبی کریم کی سنت کو چھیل کر گندی نالی میں بہاتا رہا, حالانکہ تیرے نبی کا فرمان تھا داڑیاں بڑھاؤ, مونچھیں چھوٹی کرو اور یہودیوں کی صورت مت بنو, لیکن میں نے کوئی پرواہ نہیں کی نبی کے رسول کے فرمان کی. اور میرے باپ نے بھی حوصلہ افزائی کی, میری ماں بے پردہ نکلتی رہی, میری بہنیں بے پردہ نکلتی رہی, میرے لیے بیوی بھی وہ تلاش کی جو برقع نہ پہننے کا عہد کر کے آئی تھی. میں گالیاں دیتا رہا, میرے باپ نے نہیں سمجھایا, بلکہ میرے باپ نے ماں بہن کی گالیاں مجھے سکھائی ہیں گھر کے اندر. میرے باپ نے مجھے کہا کہ حرام کماؤ, اے اللہ پکڑ اس کو, آج یہ ہے وہ دشمن, پکڑ اس کو. باپ کی بھی پکڑ ہوگی, ماں کی بھی پکڑ ہوگی, کیونکہ اس حدیث کے آگے سرکار نے فرمایا کہ عورت سے اس کے شوہر اور گھر کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے کیسی تربیت کی تھی. جو عورتیں اپنے بچوں کو دین نہ سکھائیں, اس کو اللہ بولنا نہیں سکھائیں, پاپا بولو پاپا, اماں اماں, ڈیڈی بول ڈیڈی بول. اچھا بعض تو ماں بہنی گالیاں, گالی دے تیلی ماں کی, ہاں گالی دے رہے, اتنا شرارتی ہے. لفظ دوسرے استعمال کرتے ہیں, میں بڑا مہذب لفظ استعمال کر رہا ہوں, یہ اتنا سا ہے لیکن اتنا ڈیش ہے, ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے. مہمان کہتے ہیں اچھا یہ کرامت ہمیں بھی دکھائیے, کہتے ہیں ابھی لیجئے, ادھر آ بیٹا, انکل کو گالی دے کے بتاؤ, کہتے ہیں انکل تیلی ماں کی. انکل کو یہ اتنی زبردست پرورش, ایسا پروان چڑھ رہا ہے, فرعون کا پکا شاگرد ایک دم گھر میں پیدا ہو گیا.
یہ نہیں کہ 2 تماچے کھینچ کے مارتے پہلی گالی کے اوپر، نہیں، ماں بھی چمٹا لیتی ہے. کتنا اچھا لگتا ہے توتلی زبان میں ماں بہن کی گالیاں بکتے ہوئے. شرم نہیں آتی آپ کو؟ بغیرتی بھی کوئی انتہا ہے. اتنا سا جب اتنا شرارتی ہے کہ ماں بہن کی گالیاں بک رہا ہے تو بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ ایک بہن نے کہا مفتی صاحب میرا 7 سال کا بیٹا ہے لیکن ہمیں ایسی گالیاں بکتا ہے بڑی بڑی، اور کبھی تو جوتے اٹھا کے منہ پہ مارتا. اب میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے بچے کو 1 سال سے 7 سال تک کس طرح دینی تربیت دی تھی؟ وہ ذرا مجھے ہمیں تو پتہ نہیں. یہ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو شادی کی تمنا رکھتے ہیں، ان سے پوچھے نا شادی کرنی ہے آج بس وسائل بن جائیں تو حضرت ہسبینڈ بننے کے لیے تیار، اور 1 سال بعد کوئی کاکا بلی آ جائے تو باپ بننے کے لیے تیار. لیکن تمہیں پتا ہے کہ اچھا باپ کون ہوتا ہے، اچھی ماں کون ہوتی ہے، اچھا شوہر کون ہوتا ہے، اچھی بیوی کون ہوتی ہے؟ کیا اس کی تربیت اور علم حاصل کیا ہے؟ نہیں. تو پھر میں نے دائرہ ادب میں رہ کے کہا کہ بہن بچہ جوتا مار رہا ہے نا، یہ بھی شکر کریں، ہو سکتا ہے گولی مار دے اور کچھ عرصے بعد تلوار بھی چلا دے آپ کے گلے کے اوپر. اس کو دین کے قریب کریں ورنہ یہ اور بدتمیزیاں کرے گا. یہ حالت ہے ہماری. تو بروز قیامت اولاد اپنے ماں باپ کے خلاف ایک اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کرے گی کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. اس لیے آپ ناراض مت ہوا کریں. خدا کی قسم ہمیں آپ سے پیار ہے، محبت ہے. میں آپ کو حقیر نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر میں عالم ہوں تو میں آپ کو حقیر سمجھوں. آپ مجھ سے اچھے ہی ہوں گے. اللہ مجھے بھی نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے. لیکن ہم چونکہ نبیوں کے وارث ہیں تو ہم نبیوں کی کیفیات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور نبیوں کی کیفیات کیا ہیں کہ کوئی اگر گناہ گار بھی ہوتا ہے، خراب کام بھی کر رہا ہوتا ہے، سرکار اس کے عمل کو تو نفرت رکھتے ہیں، برا مانتے ہیں، لیکن اس شخص سے نہیں. اگر کوئی برود قیامت آپ کا امتی جہنم میں ڈال دیا گیا نا، میرے سرکار اس پر بھی آنسو بہائیں گے، تکلیف ہوگی سرکار. جب سرکار سفر معراج پر گئے، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آدم علیہ السلام کے اس طرف بھی کچھ لوگ تھے، ادھر بھی تھے. جب ادھر دیکھتے تو ہنسنے لگتے، ادھر دیکھتے تو رونے لگتے. نبی کریم نے پہلے تو پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا کہ آدم ہے. کہا کہ یہ ادھر دیکھ کے ہنس کیوں رہے، ادھر دیکھ کے روتے کیوں ہیں؟ تو بتایا گیا، جبریل نے بتایا کہ یہ جو ہے نا ان کے وہ امتی ہیں جو نیک تھے، پرہیزگار، مسلمان، صاحب ایمان، اور یہ وہ ہیں جو کافر، مشرک، جہنمی. یہ جنتی، یہ جہنمی. جب ان کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں تو غم اور افسوس سے رونے لگ جاتے ہیں. باپ ہے نا، اگر اولاد کافر بھی ہے تو شفقت کا تقاضا تو یہ ہے کہ رو رہے ہیں ان کو دیکھ کر. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میدان محشر میں جب نبی کریم آپ کو دیکھیں تو سرکار کے دندان مبارکہ ظاہر ہو جائیں، چہرے پہ بشاشت آ جائے، چہرے سے نور نکلنے لگ جائے، خوشی کے آثار نمایاں ہوں، سرکار آگے بڑھ کر آپ کو سینے سے لگا لے؟ یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ آئیں آپ کو دیکھیں اور سرکار کے چہرے پہ افسردگی اور رنج کے آثار نمایاں ہو جائیں، سرکار ناراضگی سے آپ کو دیکھ کے اپنا چہرہ پھیر لیں، آپ آگے بڑھنا چاہیں سرکار پیٹ پھیر کر اس طرف نکل جائیں؟ بتائیں ایک امتی کے لیے دم نکل جانے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی قسم یہ میرے سرکار کی شفقت ہے. جب پوچھا یا رسول اللہ بروز قیامت آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ ایک روایت میں فرمایا نیک لوگ میری شفاعت کا حقدار ہوں گے، اور ایک روایت میں فرمایا میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے میری شفاعت. یہ اس لیے نہیں کہ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں سرکار، وہ شفقت فرماتے ہیں. وہ اپنی اولاد کو، روحانی اولاد کو نہیں چاہتے کہ میرے سامنے کوئی جہنم میں جائے. جہاں تک اللہ کا اذن ہوگا آپ شفاعت فرمائیں گے. لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. اس طرح کی محافلیں آپ لاکھ کر لیں، لاکھ نعت خوانیاں کر لیں، گھر میں 11ویں 12ویں کر لیں، لیکن نہ قرآن کو مانیں، نہ حدیث پر عمل کریں، نہ علماء کی اطاعت کریں، نہ مذہب کی طرف آئیں. مذہبی پابندیاں آپ کو بوجھ محسوس ہوں، آپ مذہبی پابندیوں کو تنقید کی نگاہوں سے دیکھیں، آپ ایسے لوگوں کی پیروی کریں جو ہمارے بزرگوں کو گالیاں بک رہے ہوں، برا بھلا کہہ رہے ہوں، اور آپ ان کے ساتھ رہ کر عمل کوئی نہ کر رہے ہیں، اور آپ کہیں جی میں نے تو عقیدہ ٹھیک کر لیا، اور سارے خرافات آپ کے چل رہی ہوں، تو پھر انجام کیا ہونے والا ہے ذرا سوچئے. تباہ ہو جائیں گے. آئیے مذہب کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، حدیث کی طرف آئیں، علماء کی طرف آئیں. اس کے لیے اور اطاعت رسول کی طرف آئیں، اطاعت رب کی طرف آئیں. سب سے پہلی چیز بس اب آخری ہے کہ جب آپ حکم ماننے کی طرف آئیں گے تو سب سے پہلے آپ کو حکم معلوم ہونا چاہیے، تبھی تو کریں گے نا بھائی جان.
میں کہوں 3 احکام پر عمل کریں، 3 آرڈرز ہیں آپ کے لیے، آپ کہیں ٹھیک ہے مصطفیٰ بتائیں، میں بولوں بس عمل کرو، کیا کہیں گے آپ؟ مصطفیٰ بتائیں تو صحیح تبھی تو کریں گے، یہی کہیں گے نا آپ؟ تو جس امتی کو پتہ ہی نہ ہو کہ احکام کیا کیا ہے، کچھ چیز سوچنے کے بارے میں نبی کریم نے کیا احکام بیان فرمائے، دل میں منصوبہ بنانے کے بارے میں کیا احکام ہیں، دیکھنے کے بارے میں، سننے کے بارے میں، سونگھنے کے بارے میں، چکھنے کے بارے میں، چھونے کے بارے میں، ستر کا استعمال، محفل اٹینڈ کرنا، مجالس اختیار کرنا، دوستی کرنا، دشمنی کرنا، رشتہ داری توڑنا، ڈرگز یوز کرنا، پیسہ کمانا، پیسہ خرچ کرنا، اس کے احکام کیا ہیں؟ تجارت آپ کرتے ہیں، نوکری آپ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ آپ کرتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات اور دیگر معاملات، حقوق، فرائض کیا ہیں؟ جب تک معلوم نہیں ہوگا آپ عمل کیسے کریں گے؟ کیسے اللہ رسول کی اطاعت آپ کو ہوگی؟ کیسے آپ علماء کی اطاعت کریں گے؟ کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ اب شرعی احکام کون کون سے بدل چکے ہیں؟ اس لیے سب سے پہلے علم سیکھنے کی طرف آئیں۔ خدا را ایک تو آپ میری کتاب لیں قرب الہی، یہ تربیت اور اصلاح کے لیے بیسٹ بک ہے، ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ تھوڑا سا پیسہ خرچ کر لیں، چلے میں آفر کر دیتا ہوں، کوئی واقعی اگر ایسا غریب ہے کہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں خرید سکتا ہوں، پہلے قیمت معلوم کر لیجئے گا، نہیں خرید سکتے چلو میں آپ کو گفٹ دے دوں گا، مفت میں دے دوں گا، لیکن شرط یہ ہوگی کہ آپ پوری پڑھیں، اچھی طرح غور سے پڑھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا آپ میری کتاب لیں طہارت کے مسائل و احکام، ہر گھر کی ضرورت، کپڑے کی پاکی ناپاکی، غسل، وضو، تیمم، حیض، نفاس، منہ زیر ناف صاف کرنا، غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا، استنجا کے احکام، مسائل، انشاءاللہ طہارت سے متعلق کوئی اہم مسئلہ ایسا نہیں ہوگا جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ یہ آپ ضرور 2 کتابیں تو لازم لے لیں۔ تیسرا قرآن کے قریب آئیں، حدیث کے آئیں اور فقہ کے قریب آئیں، ٹھیک ہے، مزید مسائل۔ اس کے لیے میں بغیر تفصیل میں جائے میں اس نوجوان کے پاس آنے کی آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ دیکھیں انہوں نے بہت پیارا مجھے پرچہ دیا، میں جہاں جاتا ہوں اپنے شاگردوں سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ بعض کہتے ہیں صرف آرام کر رہے ہو۔ میں کہتا ہوں تم نے میری ساری تعلیم و تربیت کا بیڑا غرق کر دیا، اللہ تمہیں تمہارے آرام کا بیڑا غرق کر دے، دین کا کام کرو۔ بعض بڑی بڑی مساجد میں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کیا کیا ہو رہا ہے مسجد کے اندر؟ جی ختم قادریہ ہو رہی ہے ماشاءاللہ، 11ویں 12ویں ہو رہی ہے، بچوں کے حفظ اور ناظرہ کا مدرسہ ہے، اچھی چیزیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن پوچھتا ہوں تعلیم و تربیت کیا ہے؟ لوگوں کو گناہوں کی معرفت دے رہے ہو، احکام سکھا رہے ہو، ان کے گھروں سے برائیاں نکال رہے ہو، ایک نافرمان بیوی کو شوہر کا مطیع و فرما بردار بنا رہے ہو، ایک مرد جو اپنی بیوی کو بچوں کے سامنے منہ پہ تماچے مار کے اس کی عزت اتار کر حقوق العباد تلف کر کے میدان معاشر میں ذلت و رسوائی کا سبب بن رہا ہے، اس کو تمیز سکھا رہے ہو، جو ماں باپ کے سینوں پہ چڑھ کر بدتمیزیاں کر کے ان کی کمزوریوں کا احساس دلا کر جہنم کا راستہ طے کر رہے ہیں، ان بچوں کو اپنے ماں باپ کا ادب و احترام سکھا رہے ہو؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو میں کہتا ہوں بہت افسوس ہے تم پر، شروع کرو۔ لیکن اس بچے نے مجھے بتایا، یہ کہتے ہیں کہ قرآنی تعلیمات بچوں اور بچیوں کے لیے دن کے اوقات میں ناظرہ قرآن مجید فل ٹائم حفظ قرآن کریم کا اہتمام ہے، بالغ مردوں کے لیے نماز عشاء کے بعد کلاسز ہوتی ہیں اور خواتین کے لیے صبح کے اوقات میں کلاسز ہوتی ہیں، ہفتہ وار درس و تدریس بھی ہوتی ہے، درس فقہ روزانہ بعد نماز عشاء، اس میں مسائل سکھاتے ہیں ماشاءاللہ، ہفتہ وار درس و تدریس، درس فقہ روزانہ بعد نماز عشاء، پھر درس حدیث ہوتا ہے ہر اتوار بعد نماز عصر، درس حدیث، درس قرآن ہر جمعے بعد نماز عشاء، درس قرآن ہو رہا ہے۔ ماہانہ بنیاد پر خواتین کے لیے عظیم اجتماع منعقد ہوتا ہے، رمضان المبارک میں سالانہ تربیتی اعتکاف ہوتا ہے، اور ابھی ایک نیا کورس سٹارٹ ہو رہا ہے، فقہ کورس برائے خواتین، ستمبر 2025 سے نیکسٹ منتھ میں سٹارٹ ہو جائے گا، خصوصی فرض علوم کورس بھی سٹارٹ ہو رہا ہے، لکھا نہیں ہے فرض علوم کورس۔ فرض علوم میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، عقیدہ، شرعی احکام اور گناہوں کی معرفت، یہ تینوں انشاءاللہ یہ اس میں ہوں گے، اور یہ جو فقہ پروگرام کہتے ہیں یہ برائے خواتین شروع ہو رہا ہے، جس میں عقائد و عبادات کے ضروری مسائل کے ساتھ ساتھ غیبت چغلی وغیرہ جیسے اہم موضوعات بھی شامل ہوں گے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں خدا را تھوڑا سا ٹائم نکالیں، دیکھیں درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، درس فقہ ہے، اور آلٹرنیٹ ڈیز میں، ڈیلی تو نہیں آنا نا آپ کو، تھوڑا ٹائم نکالا کریں،
آپ بیٹھیں, شعور حاصل کریں, خصوصاً جو یہاں پیرنٹس بیٹھے ہیں, جو ہماری بچیاں, ہماری بہنیں بچیاں سن رہی ہیں, اور ایسی بہنیں جو مائیں ہیں, خاص طور پر مائیں آئیں یہاں پر تاکہ بچوں کی تربیت آپ اچھے انداز سے کر سکیں, اور بچیاں یہاں پر آئیں, کلاسز لیں تاکہ ایک اچھی ماں پیدا ہو. جتنے باپ یہاں تشریف فرمائے, والدہ یہاں تشریف فرما ہیں, یعنی مجھے سن رہی ہیں اس وقت لائیو, خدا را اپنے بچے بچیوں کو بیسکس دین سکھائیے. ابھی ایک احکام شریعت آج کا جو پروگرام تھا اس میں ایک بچی نے کویسچن کیا, ایک بھائی نے کیا کہ میرے بیٹے کی شادی ہوئی لڑکی کے ساتھ, نکاح ہو گیا, رخصتی نہیں ہوئی تھی, پھر ہماری لڑائی جھگڑا ہو گیا آپس میں, تو ان لڑکی والوں نے نہ طلاق لی نہ خلا لی, صرف ناراضگی کی بیس پر اپنی لڑکی کا کسی اور کے ساتھ نکاح کر دیا. آپ دیکھ رہے ہیں رخصتی ہوئی ہے, ایجاب و قبول تو ہو گئی, رخصتی نہیں ہوئی تھی نا, ایجاب و قبول, میاں بیوی ہو گئے تھے, اور شوہر نے نہ طلاق دی نہ خلا. وہ ایک آدمی کی منکوحہ ہے, اور ماں باپ نے, بھائیوں نے اپنی بہن کا نکاح کہیں اور کر دیا, یہ نکاح ہوگا ہی نہیں چاہے ایجاب و قبول ہو, کیونکہ وہ منکوحہ ہے, نکاح باطل. اب اس لڑکی کے ساتھ جو دوسرا شوہر کرے گا, نام کا جو شوہر ہے اجنبی ہے, وہ زنا, پیدا ہونے والے بچے ولد الزنا, حرام کے بچے پیدا ہوں. کون کروا رہا ہے؟ ماں باپ. بھائی جو غیرت کی علامت ہوتے ہیں کہ ہماری بہن جو ہم غیرت مند ہے, آپ یقین کیجئے بعض بچیوں کے کیسز ایسے آئے ہیں کہ 20 سال سے ایک شخص اس کے ساتھ زنا کر رہا ہے. ماں باپ کو پتا ہے کہ یہ زنا کر رہا ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ زنا کر رہا ہے. وہ کیسے؟ 3 طلاقیں دیں. ایک لڑکی نے کہا میرے شوہر نے 3 طلاقیں دیں زبان سے. تو میں نے کہا تو نے تو زبان سے طلاق دے دی مجھے. اس نے کہا بے وقوف, زبان سے طلاق نہیں ہوتی, لکھ کر ہوتی. حالانکہ اصل اصول کیا ہے کہ زبان سے طلاق ہوتی ہے, لکھنا تو اس کے قائم مقام ہوتا ہے. سرکار کے دور میں تو کوئی لکھ کر نہیں دیتا, زبان سے دیتا تھا. الٹا بول رہا ہے, زبان سے طلاق نہیں ہوتی, لکھ کر. وہ لڑکی کہہ لیں گے استاد ہم بھی جاہل, میں نے گھر پہ بتایا, انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے نہیں ہوتی طلاق. 20 سال بعد احکام شریعت نے مسئلہ سنا کہ 3 طلاق کے بعد مرد اور عورت بالکل اجنبی ہو جاتے ہیں, حلالہ کے بغیر ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں, ساتھ رہنا حرام. جسمانی تعلق زنا خالص, اور پیدا ہونے والے بچے ولد الزنا, جن کا میدان محشر میں نسب باپ سے ثابت نہیں ہوگا. اور کون کروا رہا ہے یہ؟ ماں باپ. 20 سال سے. میں آپ سب جو پیرنٹس بیٹھے ہیں, یہ مائیں مجھے سن رہی ہیں, کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا زنا کرے؟ نہیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ نہیں. تو اپنے بیٹے کو علم دین سکھائیں. طلاق کے مسائل اس کو آنے چاہیے. بعض اوقات ایک لفظ منہ سے نکالتا ہے آدمی, اس کو احساس بھی نہیں ہوتا, اس سے طلاق پڑ جاتی ہے. ایسے سے الفاظ ہیں. علم سیکھنے سے آتا. جب آپ یہ فرض علوم کورس سیکھیں گے نا تو اس کے اندر یہ سب. ایک میں ان سے گزارش کروں گا حقوق زوجین کورس علیحدہ رکھیں. جو کپلز نکاح کرنے والے ہیں وہ حقوق زوجین کورس کریں, بیسٹ کورس ہے. اس میں نکاح کے مسائل, طلاق کے, نان نفقے کے مسائل, بچوں کی پرورش, پھر عدت ہے, سوگ کے مسائل ہیں, پھر اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کی باریوں کے مسائل, یہ سارے مسائل اس میں حقوق زوجین کورس کے اندر آتے ہیں. خدا را اپنے بچوں پر رحم کریں. اور میرے بچوں جو ینگسٹرز یہاں بیٹھے ہو, آخری بات, اگر آپ کے ماں باپ کو یہ شعور حاصل نہیں تھا کہ وہ آپ کو دین کے راستے پہ لگاتے اور علم دین سکھاتے, میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ گھر پہ جا کر ماں باپ کے اوپر انگلی اٹھاؤ, ان کے غریبان پکڑو, انہیں احساس دلانے کی کوشش کرو, ان کو ظالم کہو, انہیں برا بھلا کہو. نہیں. میں ایک عالم دین ہوں, ہم سمجھا سکتے ہیں آپ کو بھی, آپ کے پیرنٹس کو بھی ایک عالم دین ہونے کے اعتبار. آپ اپنے والدین کی گرفت نہیں کر سکتے, بالکل بدتمیزی نہیں. آپ کے لیے حکم کیا ہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اپنے ماں باپ سے اف بھی مت کہو, ان کو ڈانٹو مت, اور ان سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرو. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر والدین نے کوتاہی کی ہے, اس کوتاہی کو ذہن میں رکھیں کہ ہوئی ہے. اب میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بچوں اپنے ماں باپ پر رحم کرو. اگر آپ بے عمل رہو گے, اگر آپ جاہل رہو گے, یاد رکھیے اگر ماں باپ علم نہ سکھائیں, تربیت نہ کریں, تو بالغ ہونے کے بعد لڑکا لڑکی جتنے بھی گناہ کریں گے ان کے نام اعمال میں تو لکھا جائے گا, ماں باپ کے نام اعمال میں بھی لکھا جاتا. گناہ جاریہ ہوتی ہے ایسی اولاد. آپ اچھے بنیں, علم دین سیکھیں. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ والدین کا یہ گناہ جاریہ بند ہوگا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ان کے لیے ثواب جاریہ بنیں گے. تیسرا یہ ہوگا کہ آخرت کے وبال سے وہ محفوظ رہیں گے. اور چوتھا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ایک کامل مرد, ایک کامل عورت بن جائیں گے.
پھر جب آپ کی شادی ہوگی آپ کامل شوہر ہوں گے. اگر ہماری بچی ہے تو وہ کامل بیوی ہوگی. کتنی بچیاں ایسی ہیں, ہماری ہر عالمہ فارغ ہونے والی بچی کا نکاح عالم سے تو نہیں ہوتا, غیر عالم سے بھی ہوتا ہے, لیکن وہ جا کے ایک ماحول بناتی ہے گھر کے اندر. جو اچھی بچیوں کی بات کر رہا ہوں, کوئی بگاڑتی ہو تو بہرحال وہ تربیت کو خراب کرنے والی بھی ہو سکتی ہیں, لیکن جو ہمارے پاس رزلٹ آتا ہے وہ بچیاں جاتی ہیں اپنے شوہر کو بھی ماشاءاللہ نیک بناتی ہیں, اسے گناہ سے روکتی ہیں. اور وہ بالکل اسی طرح کہتی ہیں جیسے پہلے زمانے میں جب کوئی آدمی کمانے کے لیے باہر نکلتا تھا تو گھر والے کہا کرتے تھے دیکھو رزق حلال کمانا, کیونکہ جب تم کم لے کر آؤ گے ہمیں تکلیف ہوگی, اس پر ہم صبر کر لیں گے, لیکن حرام کھا کے اگر جہنم میں گئے اس کی آگ پر صبر کرنا ہمارے بس کی بات نہیں. تو ایک پیارا سا ماحول بن جاتا ہے. ایسی جو ماشاءاللہ بچے ہوتے ہیں لڑکے, وہ اپنے گھر میں علم دین سکھاتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے بیوی کو بھی جنت میں لے جانا ہے, اپنی اولاد کو بھی جنت میں لے کر جانا. اس کے لیے آپ کو رول ماڈل بننا ہوگا. آپ کو دیکھ کر اولاد سیکھتی ہے. ایک باپ سٹے لگا رہا ہو, ماں بہن کی گالیاں بک رہا ہو, اپنے ماں باپ سے بدتمیزیاں کر رہا ہو, دوسروں کی بیویوں کو تاڑ رہا ہو, اور بچہ دیکھ رہا ہے کہ ابا حضور کیا کر رہے ہیں, تو وہ بچہ ابا سے سیکھتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جب ہم چھوٹے تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہم نہاتے تھے نا تو بہت سارا جھاگ بنا کے یہاں لگا لیا کرتے تھے نا, پھر یوں کرتے تھے یوں. وہ کیا کہ بعض بڑوں کو دیکھتے تھے روزانہ شیف کر رہے ہیں تو ہم کہتے تھے ہم بھی, حالانکہ اتنے مننے سے تھے, لیکن ابھی سے پریکٹس سٹارٹ ہو گئی ہے کیونکہ بڑوں کی سنت پہ بھی تو عمل کرنا ہے نا. نبی کی تو مانو نہ مانو, اور وہ سکھایا بھی نہیں گیا تھا, بڑوں کو تو مانے. جس طرح ہمارے ابا دلیر تھے رسول کے خلاف, اللہ کے خلاف, قرآن کے خلاف, حدیث کے خلاف, کچھ تو یہ موروثی نشانیاں میرے اندر بھی تو ہونی چاہیے نا. آخر وراثت منتقل تو ہوتی ہے نا. ہم سے بھی بڑا بھی کوئی ابا سے بھی آگے نکل جائیں گے, ابا تم نے تو وہ گناہ بھی نہیں کیے تھے. بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے موبائل تک یوز کرنا نہیں آتا, انٹرنیٹ پہ نہیں جاتے. تو ان بڑوں نے تو وہ گناہ نہیں کیے جو انٹرنیٹ پہ ہو سکتے ہیں. تو نوجوان تو ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے. اور آگے جو اے آئی کا دور آ رہا ہے اس میں تو آپ کی اولاد کیا کرنے والی ہے, الامان والحفیظ. اگر آپ تربیت نہیں کریں گے آپ کی آنکھوں کے سامنے, اور اللہ نہ کرے اگر ہماری اسمبلیوں میں وہ قوانین پاس ہو گئے یا جو پاس ہوئے وہ نافذ العمل ہو گئے, آپ کی اولاد سامنے زنا کر رہی ہوگی اور آپ منع کرنے کی کوشش کریں گے, باپ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے گا. آپ کی بیٹی عورت سے نکاح کرے گی, آپ کا بیٹا لڑکے سے نکاح کرے گا. ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس ہو چکا ہے, نافذ العمل نہیں ہے. وہ کس لیے, وہ آپ کی وجہ سے نہیں, وہ ہم جیسے لوگوں کی وجہ سے. ہم ہیں علماء, ہم راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں, ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں کہ نہیں ہونے دیں گے ہم ایسا, قربان ہو جائیں گے, ہماری نوجوانوں کو تباہ نہ کرو. لیکن آپ اگر ساتھ نہیں دیں گے, اپنے آپ کو نہیں سنبھالیں گے, آپ کی اولاد آپ کی نگاہوں کے سامنے کر رہی ہوگی اور آپ روک نہیں سکیں گے. میں امریکہ گیا, ایک خاتون نے اتنے درد کے ساتھ اپنا دکھ بیان کیا کہ میرا بیٹا ایک کورین لڑکی کو گھر میں لایا ہوا ہے, بغیر نکاح کے اس کے ساتھ زنا کرتا ہے, بچے پیدا کر رہا ہے, ہم منع ہی نہیں کر سکتے. لڑکیوں کے بارے میں شکایتیں کی بعض ماں باپ نے, اس کا بوائے فرینڈ آتا ہے کمرے میں گھس جاتا ہے, کیا کر رہے, روک ہی نہیں سکتے. یہ ماحول ابھی پاکستان میں بنتے بنتے انشاءاللہ بنے گا نہیں, یا ٹائم بہت لگے گا, لیکن اگر بنا اس کے لیے روکنے والے ہاتھ چاہیے. اگر آپ ایسے ہی کرتے رہے کہ ہم جیسے سمجھانے والے تو بولے یار مفتی کو چپ کرواؤ یار, ساری طبیعت خراب کر کے چلا گیا, دماغ کو دہی بنا گیا, تو پھر تو آپ تو تقویت دینے والے ہوئے. گویا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی بناؤ قانون, ہم ہیں نا تمہارے قانون کو نافذ کرنے والے, کون منع کرے گا, مولوی, ہم ہیں مولویوں سے لڑنے کے لیے تیار. تو پھر آپ کی نسلیں تباہ ہوں گی, میدان معاشر میں آپ پھنسو گے. ہو سکتا ہے ہم تو نہ پھنسیں, اس لیے آئیے. یہ دیکھو یہ بھی ایک نوجوان ہے, یہ بھی نوجوان, اور کہاں گے, یہ بھی ایک نوجوان, تقریباً نوجوان, یہ ہماری اکیڈمی سے تقریباً فارغ شدہ ہیں. ورلڈ میں پڑھا رہے ہیں, ورلڈ میں باہر کے ملکوں سے لوگ پڑھتے ہیں آن لائن, وہاں کے بون بچے پڑھتے ہیں, ان کی تربیت کر رہے ہیں, اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ہی کی طرح نوجوان ہے نا. اور میں نے بھی بتایا کہ میں ایک دم 50 سے ابو کا پیدا نہیں ہوا تھا, خدا کی قسم, چھوٹا سا تھا, پھر آج اس اسٹیج تک پہنچا ہوں. ہم نے بھی آپ کی جو جوانی والی عمر ہے نا, یہ ہم نے گزاری ہے, اور بہت گزاری ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ راستہ دکھایا تو ہم نے سب سے ٹکرا کر آخر یہ راستہ چوز کر لیا. مشکلات آتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آسانی دیتا ہے. اور آخری بس پیغام, 5 وقت نماز, 5 وقت نماز کو لازم کر لیں.
سرکار فرماتے سب سے پہلے تم سے بروز قیامت نماز کا حساب ہوگا. اگر یہ ٹھیک رہی تو آگے آسانی ہے، اور اگر اس میں کمی نقص خرابی ہوئی تو آگے خسارہ ہے. 5 وقت نماز پڑھیں، خصوصاً فجر. اگر آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان اعلان کر دے جو فجر کی نماز پڑھے گا اسے 5,000 روپے ملیں گے، پھر ظہر عصر مغرب عشاء والے کو 1,000، تو 5 اور 4 9,000 ڈیلی ہو گئے. 30 سے ملٹیپلائی کریں 9 کو کتنے بن گئے؟ کتنے؟ تم لوگ حساب بھی اتنے ناقص ہے، میرا تو ہے ہی ہے. 2,70,000 پر منتھ، 2,70,000. اچھا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، اگر ہر فجر پہ 5,000 کا نوٹ ملے، نماز پڑھیں گے کہ نہیں؟ آپ ہاتھ نہیں اٹھائیے گا، آپ تو اچھے لوگ ہیں، میں اپنے جیسے دنیا داروں کے بارے میں کروں. نماز پڑھیں گے نہیں؟ مسجد میں جگہ نظر آئے گی؟ اور اگر یہ کہا جائے جو پہلی صف میں نماز پڑھے گا اس کو 10,000 ملیں گے، پھر تو پھڈے ہوں گے. جیسے میرے آقا نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ پہلی صف میں کیا ہے تو لڑائی جھگڑا کیے بغیر جگہ نہ ملتی. ایک روایت میں قرآن دازی کیے بغیر جگہ نہ ملتی اگر ان کو پتہ ہوتا تو. اور یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے نوجوان پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر کہنے بیٹے آگے آ جاؤ، آگے نہیں آئیں گے. وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اِثار کر رہے ہیں، بھاگنے میں آسانی ہوتی ہے. جیسے سلام پھیریں گے کلٹی مار کے باہر نکلنے میں آسانی، آگے تو پھنس جائیں گے پوری طریقے سے. آپ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، ہمارا جذبہ دیکھ لے کیا ہے. 5 وقت نماز پڑھیں، خدا کی قسم آپ کو وہی انعام ملنے والا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اپنے گھر والوں کو نماز پڑھائیں. سرکار نے فرمایا اللہ اس مرد پر رحمت نازل کرے کہ جب وہ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے تو پیار سے اپنے بیوی کو اٹھائے، اور نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ پانی چھڑکے. یہ تو تہجد کے بارے میں سرکار فرما رہے جو مستحب ہے اس پہ فرما رہے ہیں دعا. تو فرض میں تو بدرجہ اولا اپنی زوجہ کو اٹھایا کریں. آج جائیں ہاتھ جوڑ کر اپنی بیوی بچوں کو جمع کر کے کہیں خدا کے واسطے مجھ پر رحم کرو، اگر تم میری اطاعت نہیں کرو گے، اللہ رسول کی نہیں مانو گے، میں مر جاؤں گا، میں تباہ ہو جاؤں گا. میرے لیے قبر میں اندھیرے ہیں، اللہ ناراض ہو گیا، میری قبر کو پیس کے ملا کے کچل دیا جائے گا. مجھے خدا کے واسطے ہم نماز پڑھیں. میری کتاب قرب الہی کا درس اپنے گھر میں شروع کریں. اور میرے نوجوانوں اپنی جوانی کے اندر اللہ کو راضی کریں. سرکار نے فرمایا 7 افراد ایسے ہوں گے جنہیں بروز قیامت اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جب کہیں سایہ نہیں ہوگا. اس میں فرمایا ایک وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف کی ہوگی. انعام بہت بڑے. تو 5 وقت نماز لازم. مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ آپ ذی شعور نوجوان ہیں، علم کی طرف آئیں گے، عمل کی طرف آئیں گے. آپ یہاں رجوع کریں، آپ کی مسجد میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور پھر شمع کو آگے روشن کرتے چلے جائیں. آمین. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.